آج ہمارے ایولون میں پیرنٹنگ سیشنز کا یہ سیکنڈ پیرنٹنگ منتھلی سیشن ہے، اور لاسٹ سیشن جو ہے سر برہان اسد صاحب نے کیا، اور اس کا مقصود ان سیشنز کا یہی ہے کہ ہم افیکٹو پیرنٹنگ کی اپنی پیرنٹنگ سٹائل میں پیرنٹنگ سٹائل کو امپروو کریں، اور جو تربیہ کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو ہم اچیو کریں۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں جو مین بات ہے وہ تو یہ ہے کہ بچے بات کیوں نہیں مانتے، اس کے اوپر ہماری بنیادی ٹاک ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہے، آپ لوگوں کا ہم فیڈ بیک چاہیں گے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی باتیں ہیں تو وہ ضرور آپ لوگ شیئر کریں۔ بیسیکلی جو میں سمجھتی ہوں کہ جنریشن گیپ جو ہوتا ہے ماں باپ کی اور بچوں کی لیول پہ رکھ کے سوچ نہیں ہوتے، اور بچے اس لیول پہ نہیں ہوتے کہ وہ ماں باپ کی سوچ کو پڑھ سکیں۔ ایک ہی بہت بیسک ریزن ہے کہ مطلب ہم اگر بچوں کی تھاٹس کو سمجھیں اور پھر جو یہ گیپ ختم کر کے آپس میں کمیونیکیٹ کریں تو اس سے بڑی بہتر ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے کہ نہیں بچہ میری بات ماننی، بات کیوں نہیں مان رہا، وہ اس لیول پہ سوچے گا تو تبھی مانے گا نا۔ بچے ماں باپ کے لیول پہ آئیں یا ماں باپ بچوں کو لیول پہ جائیں تبھی جو ہے یہ ایک اسموتھنس۔ دا ریزن مین بات آپ نے بتائی جنریشن گیپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور بات؟ بچے بات کیوں نہیں مانتے؟ جی اس میں سے بیٹھے شریف رکھیں، بیٹھ کے بتائیں۔ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پراپرلی جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتے، اور گھروں میں ملازمین کے ہاتھوں جو ہے وہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں وہ محبت اور وہ انسیکیورٹی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹائم نہیں دیتے اور ریلیشن ڈیولپ نہیں ہو پاتا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان۔ جی کوئی اور بات کسی کے ذہن میں؟ جی میں سے نہیں۔ کبھی کبھی سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جب ریجیکٹڈ فیل کرنے لگتے ہیں تو نیگلیکٹڈ، وہی جو انہوں نے بات کی اسی کو میں کنٹینیو کروں گی کہ ہم بچوں کو کئی دفعہ مطلب ان کو ہم ان کی رسپیکٹ یا ان کا مقام ریلائز ہی نہیں کر رہے۔ ہر چیز میں ہم انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم اسنپ کر دیتے ہیں کہ آپ بچے ہیں، آپ نہیں، مطلب ہر چیز میں آپ ایسے کیوں نہیں کر رہے، آپ ویسے کیوں نہیں کر رہے۔ بچہ جب ڈیگریڈڈ فیل کرتا ہے نا اور ڈیجیکٹڈ، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری بات تسلی سے سننے والا ہے ہی نہیں، مجھے سمجھنے والا ہے ہی نہیں۔ تو ان ریئیکشن نارملی ایسا تھا وہ ریبیلیس ہو کے وہ بھی رسپیکٹ دینا اور بات سننا چھوڑ، بالکل ٹھیک، اس کی بات سنتا ہے جس کی رسپیکٹ۔ جو سنیا بتا رہے ہیں کہ جی رسپیکٹ نہیں دیتے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ والدین کے نزدیک وہ بچے ہی ہیں اور وہ رسپیکٹ کا عنصر جو ہے وہ بیچ میں سے مائنس ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بچے بات نہیں سمجھتے۔ جی یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں یہ تقریباً یہی باتیں ہم نے سیشن میں کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سر میں اس بات کو نہیں مانتا کہ بچے بات نہیں مانتے۔ جی بچے بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جی ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ بچوں کو سمجھا سکیں۔ آج کے بچے ممکن ہے کہ کچھ معاملات میں آپ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہوں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں چپ کر جاؤ تمہیں کچھ نہیں پتا، جی آپ اسے کنونس کریں، سمجھا سکیں تو اس کے کیا کیوں کیسے کا جواب دے سکیں۔ اگر آپ بچے کو کنونس کر سکتے ہیں جی تو آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹنے کی کوشش کریں گے، اسے دبانے کی کوشش کریں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس سنے گا ہی نہیں، آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کا مینٹل لیول یا آئی کیو لیول یا سمجھانے کا لیول بچے سے ایک درجہ اوپر ہے تو پھر تو آپ ایکسپیکٹ کریے کہ وہ آپ کی بات سنے گا، مانے گا۔ اگر آپ روپ کے ذریعے ڈنڈے کے زور پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ بالکل صحیح ہے جی، بالکل جنریشن گیپ اور ہم لوگ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہی بچے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل جی یہ ساری باتیں ہیں۔
آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں جو اس کی 4 فیزز میں ہم بات کریں گے. شروع میں ہم انشاءاللہ انٹروڈکٹری بات کریں گے. اس کی وجہ انٹروڈکٹری بات جو ہے جی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جی آگے. اب اس کے کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچے بات نہیں مانتے. جو ابھی آپ لوگوں نے باتیں کی, ہم کچھ فیکٹر سارے تو نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے لیکن کچھ میجر فیکٹرز کو انشاءاللہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ بچے بات کیوں نہیں مانتے. پھر ہم سلوشنز کی طرف جائیں گے کہ واٹ آر دا سلوشنز, کہ جی پتہ تو چل گیا کہ اور ریزنز کا بھی پتہ لگ گیا, فیکٹرز کا پتہ لگ گیا, اب سلوشنز کیا ہیں انشاءاللہ اس پہ جائیں گے. اور چوتھی بات کچھ وقت کے لیے ہم چونکہ ہمارے امیج میں یہ موبائل ایڈکشن کی بھی بات ہوئی تھی تو اس حوالے سے بھی ہم کچھ دیر بات کریں گے. تعارفی بات کے حوالے سے ایک بات کہ چونکہ بچے کا بات ماننا اور نہ ماننا اس چیز کا تعلق تربیت سے سمجھا جاتا ہے اور یہ تربیت ہے بھی. ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے تربیت کا جس کو اکثر کوڈ کیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ انٹروڈکٹری بات میں کہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس چیز کو ہم تربیت سمجھتے ہیں ویدر اٹ از تربیت اور ناٹ, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو تربیت کا کانسیپٹ ہے کیا وہ کانسیپٹ ٹھیک ہے, اور جو عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے تو تربیت کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور تربیت اصل میں ہے کیا. اگر یہ ڈفرینشیٹ ہم کر لیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارا بہت بڑا کام تو یہی ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور ہم بچے سے بات منوانے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ اس میں اپنی انٹروڈکٹری گفتگو میں اس چیز پہ بات کریں گے کہ پہلی چیز کہ تربیت کیا نہیں ہے, اور اس میں دوسری بات کریں گے کہ اصل میں تربیت ہے کیا. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہماری کچھ دیر کی گفتگو ہوگی. تربیت کیا نہیں ہے, کہتے جی یہ تربیت بچے کو چند پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام تربیت نہیں ہے کہ بچے نے کب اٹھنا ہے, بچے نے کب سونا ہے, بچے نے کب ہوم ورک کرنا ہے. آپ ان پابندیوں میں ریزسٹنس مطلب ان کو جکڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا تو گویا کہ تربیت ہو گئی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پابندیوں میں جکڑ دینے کا نام تربیت نہیں ہے. گو کہ اٹ کین بی سم پارٹ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں گرومنگ کا ایک پارٹ ہے کہ بچے کو اپنے کام کو ڈسپلن میں کرنا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کب ہوم ورک کرنا ہے, کب مجھے کھیلنے جانا ہے. یہ روٹین ہے, دس از روٹین. تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کا نام تربیت نہیں ہے. اٹ کین بی مطلب 5% پارٹ ہو سکتا ہے, یہ ڈسپلن کا پارٹ ہو سکتا ہے, لیکن تربیت یہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بھی تربیت نہیں ہے کہ ہم بچے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہم یہ کہیں کہ بچہ ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرے, ہر معاملہ مجھ سے ڈسکس کرے اور پھر کرے, تو ہم یہ کہیں کہ یہ تو ہم کہتے ہیں یہ بھی تربیت نہیں ہے کہ ہر چیز بچہ مطلب آپ نے بچے کو کوئی اختیار نہیں دیا, کوئی کام بچہ اپنے مرضی سے نہیں کر سکتا, تو یہ بھی تربیت. آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں میرا بچہ تو ہر چیز مجھ سے پوچھ کے کرتا ہے, تو اگر یہ سمجھیں گے کہ میں نے تربیت کر لی تو یہ تربیت نہیں ہے. یہ تربیت نہیں ہے کہ جی بچہ آپ سے پوچھنا شروع ہو گیا اور آپ کی بات ماننا شروع. ایون بات ماننا بھی تربیت نہیں ہے کہ بچہ جی میں کہہ رہا ہوں جی بچہ جو میں کہتا ہوں نا یا کہتی ہوں وہ 100% ویسے کرتا ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ بھی تربیت کی پوری ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ ایک جز ہو سکتا ہے تربیت کا, لیکن ڈیفینیشن میں نہیں آتا. اسی طرح کسی خوف یا لالچ کے ذریعے کوئی بھی کام کروا لینا یہ بھی تربیت نہیں ہے. بچہ ڈرتا ہے, آپ سے لرزتا ہے, اور اس خوف میں آ کر وہ کام جو آپ کی مرضی ہے وہ کرتا جاتا ہے, اور یا کوئی آپ کو اس کو انعام کا لالچ دیتے ہیں کہ آج جی آپ اتنے نمبر لوگے تو اتنا کچھ ملے گا, یہ تمہاری سائیکل ملے گی, یہ فلاں ملے گا. تو یہ بھی تربیت نہیں ہے. اس کو بھی یہ تربیت کی ڈیفینیشن میں یہ بھی پورا نہیں اترتا. اسی طرح صرف اس میں نے ایک لفظ بیچ میں سے کاٹ دیا کہ صرف مذہبی معلومات دے دینا بھی تربیت نہیں ہے. کہ
کہ ہم کہہ دیں کہ جی اس کو ساری مذہبی مسائل آتے ہوں اور اس کو جناب یہ قرآن اس کو پورا یاد ہو یہ فلاں، تو ہم اس چیز کو بھی اگر تربیت کی کمپلیٹ ڈیفینیشن سمجھیں گے تو یہ بھی تربیت نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم نے یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اخلاق کو جانتا ہو اور وہ بااخلاق بھی ہو۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اخلاق کو جانتا ہو اور وہ بااخلاق بھی ہو۔ اسی طرح ایک بندہ ساری سیرت کو جانتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سیرت کے اوپر بھی ہو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تربیت کا تعلق جو ہے وہ جاننے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ تربیت جو ہے یہ چند معلومات کا یا ان چیزوں کو جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی ان میں سے، اور اسی طرح ایک اور تربیت جس کو ہم تربیت بعض دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا آپ حلیہ اڈاپٹ کر لیں، آپ کہیں کہ جی میں نے بچے کو تربیت کر دی اس کی، تو یہ کین بھی پارٹ کہ جی اس کی روٹین کی اس میں آ جائے، لیکن یہ بھی تربیت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں تربیت ہے کیا۔ ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں نگیٹ کر دی، تو تربیت پھر ہے کیا؟ تربیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تربیت کا یہ ہے کہ یہ چیز تربیت ہے کہ بچہ یا بڑا انسان اپنے اختیار کا بامعنی استعمال کرنا شروع کر دے، میننگ فل اس کی جو یوزیج ہے اس کے استعمال کا وہ شروع کر دے، یعنی کہ جب اس کی جو مرضی ہے وہ اس کا بامعنی استعمال ہو، جو اس کی چوائس ہے جو اس کے سامنے آتی ہے، جو اس کی اپنی مطلب جو اس کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے اور رائٹ اینڈ رانگ کی چوائس دی ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ جب بچہ اس اپنے اختیار سے اس رائٹ اور رانگ کو چوز کر رہا ہے تو یہ ہے تربیت، کیونکہ کسی کے سامنے رائٹ کو چوز کرنا اور جیسے ہی کوئی آنکھوں سے اوجھل ہو اور اس کے بعد اس کی جو ٹیمپٹیشنز ہیں وہ رانگ کی طرف جانا، تو بے شک وہ جتنی دیر بھی وہ رائٹ کو کرتا رہے اور جیسے ہی رانگ آئے اور اس کو وہ چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ تو اصل تربیت یہ ہے کہ آپ وہ انسان یا بچہ اپنی مرضی کے اختیار کو صحیح استعمال کرے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے اس کا صحیح استعمال تربیت ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، یہ تربیت ہے۔ کہ دیکھیں تربیت کا جو فوکس ہے وہ دل ہے، تربیت کا فوکس وجود نہیں ہے۔ ہم ابھی اگر وہ والی بات کریں پہلے کہ تربیت کیا نہیں ہے، ہم نے وہ جتنی باتیں کی تھی وہ وجود سے متعلق تھی، روٹین کا تعلق وجود سے، وضع قطع کا تعلق وجود سے، ایسے ہی ہے نا جی، اور انسان کوئی اپنی ڈیلی لائف کی اپنے معاملات کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق وجود سے ہے۔ جبکہ تربیہ والے لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو تربیت کا فوکس ہے وہ دل ہے، تربیت کا فوکس دل ہے، اور وہ دل ہی ہے جی، دل جو ہے اسی یہ آرزوؤں پنپنے اور خواہشات بننے کا منبع ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو نہیں سنوار پاتے، دل کو نہیں سنورتا اور باقی پورا وجود سنور جاتا ہے تو گویا کہ ہم نے تربیت نہیں کی۔ تو اپنی آرزوؤں میں اور اپنی خواہشات میں پاکیزہ ہو جائے، یہ تربیت ہے۔ ایک بڑا انسان جو ہے اس کی خواہشیں، اس کی حسرتیں اور اس کی آرزویں بھی بڑے انسانوں والی ہوتی ہیں، تو تب ہم کہیں گے کہ اس شخص کی جو ہے وہ تربیت ہوگی۔ اسی طرح ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت یہ ہے کہ انسان کے لیے اچھائی کو اپنانا آسان ہو جائے اور برائی سے اجتناب کرنا آسان ہو جائے، یہ تربیت ہے۔ کہ اچھائی اس کی طبیعت کا حال بن جائے، یہ تربیت ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا ایک اور سٹینڈرڈ، یہ ہم تربیت کے سمجھ لیں سٹینڈرڈز ڈسکرائب کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تربیہ یا تربیت کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شروع ہو جائے۔ جب انسان کسی کو کوئی عیب کرتا ہوا دیکھے تو وہ اس کو فوراً وہ اس پہ پریشان ہو جائے کہ کیا یہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے کہیں،
کسی کو عیب کرتا ہوا ایک تربیت یافتہ انسان وہ ہے جب وہ کسی کو عیب کرتے ہوئے دیکھتا ہے، گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر امپوز نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا، اپنے اندر ٹٹولتا ہے کہ جی کہیں میں بھی اس چیز میں انوالو تو نہیں ہوں۔ تو اس کو بولتے ہیں خود احتسابی کا عمل، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس تربیت یافتہ انسان وہ ہے جس کے اندر یہ پروسیس شروع ہو جائے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہو، اور وہ پروسیس جو ہے اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ کمال تک پہنچنے کا مطلب تزکیہ نفس ہو جائے، تو یہ تربیت یافتہ انسان ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ تربیت ہو گئی اس انسان کی۔ تو یہ خود استحسابی کا عمل کا مکمل ہونا یہ گویا کہ ایک تربیت کا اہم پارٹ ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آرزوؤں کے حوالے سے اور پریشانیوں کے حوالے سے، ایک تربیت یافتہ انسان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ایک بڑے انسان کی پریشانیوں جیسی ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میری پریشانیاں تو ایک انتہائی گرے ہوئے انسان جیسی ہوں، اور وہ کہے کہ جی میں تربیت یافتہ ہوں، نظر بہت تربیت یافتہ آتا ہے، لیکن اس کو پریشان ہونا ایک تربیت یافتہ انسان کی طرح نہیں آتا، تو سمجھ لیں کہ اس کی بھی تربیت میں کمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مکمل تربیت کی، ان کی قلب کی تربیت کی۔ اصل میں نے جس طرح پہلے عرض کی تھی کہ تربیت کا فوکل پوائنٹ جو ہے وہ دل ہے، اگر دل نہیں بدلا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے قلوب پر محنت کی، کوشش کی، اور صحابہ کے قلوب چمکے۔ اب صحابہ کی پریشانیاں جو تھی وہ بھی بڑی ہوئی، جیسے کہ ایک واقعہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت مسلمانوں کی مطلب 70 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور مدینے کے اندر جو تھا بہت غم کا عالم تھا، ہر طرف غم تھا۔ اور یہ وہ صحابہ تھے جو شہید ہونے والے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، اس میں ارلی کنورٹس بھی تھے اور بڑے قیمتی لوگ تھے۔ اسی طرح ایک صحابیہ خاتون جو تھی وہ اس دن وہ بھی پریشان، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اور وہ چونکہ احد سے لوگ آ رہے ہیں واپس مدینہ کی طرف، بالکل ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ صحابیہ باہر نکلی تو اس نے اپنے باہر نکلی تو پوچھا، کیونکہ لوگوں کو، صحابہ کو مطلب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، یعنی کہ وہ کس حالت میں ہے، تو خیریت کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اس عورت نے گھر سے نکلی تو اس نے پوچھا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خیریت ہے، کیا حال ہے؟ تو وہ آنے والے نے یہ کہا کہ بھی تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ تو کہتی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو وہ آگے پھر گئی، تو آگے گئی تو پھر پوچھا، تو پھر کسی نے کہا جی تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ تو پھر اس نے بھی وہی سوال کیا، تو کہنے لگے کہ پھر آگے گئی تو اس نے کہا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خیریت ہے؟ تو جواب آیا کہ بھی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو کہنے لگی کہ میں آپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آپ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ سوچیں یہ کیا قلوب ہوں گے، یہ کیا دل ہوں گے کہ ان کو اپنی ذاتی فکریں ختم اور ایک بڑی پریشانی ان کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ تو یہ ہے تربیت، کہ تربیت یافتہ، اچھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی فطری چیزوں کو بھول جائے یا فطری چیزیں اس سے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑے تربیت یافتہ انسان کی جو پریشانی ہے وہ بھی بڑے انسان کی ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کا اپنی آرزوؤں میں، اپنی خواہشات میں، اپنے پریشانیوں میں بڑا ہونا تربیت ہے۔ تو اسی طرح جی ہم نے یہ تیسرا سٹینڈرڈ جو بولا تھا کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شروع ہو، اور اس کی جو بنیاد ہم نے کہی کہ انسان بلیم شفٹنگ سے باہر آئے، مطلب دوسروں کو الزام دینا ختم ہو جائے اس کے اندر، ہمیشہ اس کے اپنے عیوب جو ہیں وہ اس کے سامنے رہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسان تربیت یافتہ ہے۔ اگر انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے زیادہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے تو سمجھ لیں ایسا انسان تربیت یافتہ نہیں ہے۔ تربیت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو اپنی فکر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر دوسروں کی فکر سے زیادہ ہو جائے، یہ تربیت ہے۔
اور انفارچونیٹلی آپ اگر دیکھیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہم سب لوگ انڈیویجول بشمول میرے سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا تو بہت آسان ہے ان کے لیے، اور اپنا ایک بھی عیب جو ہے وہ ان کے لیے سننا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل تربیت یافتہ انسان وہ ہے جس کے لیے تعریف اور تنقید برابر ہو جائیں، اس کو تعریف اور تنقید اس کا کچھ نہ بگاڑیں، تعریف سن کے وہ مغرور نہ ہو جائے اور تنقید سن کے وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائے، تو یہ تربیت ہے۔ تو یہ ایک پورا کا پورا حال ہے، جب تک ہم اس کو وہ نہیں کریں گے تو ہمارا یہ تربیت کا پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ تربیت کیا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں میں جو تربیت ہے اور جو ہم لوگ جس کو تربیت سمجھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کلیئرٹی ہوئی ہوگی کہ تربیت کیا نہیں ہے اور تربیت اصل میں ہے کیا۔ تو نفوس کا پاک ہو جانا، قلوب کا پاک ہو جانا یہ تربیت ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ اپنی اگلی جو ہماری نشست کا جو دوسرا حصہ ہے اب اس طرف ہم جائیں گے کہ اصل میں یہ بات ہمیں کلیئر ہوئی تو اس کے بعد اصل میں ہماری تربیت کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات اور کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں وہ بھی ان کے لیے تعلیم اور تربیت کا فرق بھی تھوڑا ہمیں اس طرح سے واضح نہیں ہے، تو تعلیم اور تربیت کا فرق واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق واضح ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور پورے معاشرے کو یہ پتہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس ماشاءاللہ اس یہ جو انٹیلیجنس ایرا ہے، جتنے لوگ انفارمیشن ہے ہمارے پاس، جتنے لوگ سوچتے ہیں یا جتنا لوگ جو ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اچھائی اور برائی کسی سے انکلیئر نہیں ہے، سب کلیئر ہے، یہ برا کام یہ اچھا کام، یہ تعلیم ہے۔ اس کو ہم تعلیم سے وابستہ کریں گے، جبکہ تربیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق واضح ہو۔ تربیت یہ ہے کہ اچھائی اچھی لگنے لگے، اچھائی کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو جائے اور برائی سے بچنا، برائی سے کراہت محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو اچھائی اور برائی کے اندر فرق کا واضح ہو جانا تعلیم ہے، اور تربیت یہ ہے کہ اچھائی آپ کی تربیت بن جائے، طبیعت کا حال بن جائے، یہ تربیت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا آگے جائیں، ایک چھوٹی سی بات جو کہ آج کے ہمارے ٹاپک سے متعلق نہیں ہے یہ، لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لیں، کیونکہ آگے ہمارے جتنے بھی پیرنٹنگ سیشنز ہوں گے ایولون میں، چونکہ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ منتھلی ہمارے پیرنٹنگ سیشنز ہوا کریں گے، اور مطلب اگر ہم اس پیرنٹنگ افیکٹو پیرنٹنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اور دیکھیں ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، ایک قیمت ہوتی ہے، جب تک وہ قیمت ادا نہیں کی جاتی نا وہ چیز نہیں ملتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں، اس دنیا کے بھی کامیاب ترین بچے بنے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمارے لیے فخر کا ذریعہ بنے، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، یہ جو ماڈل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو دیکھیے گا کہ تعلیم اور تربیت کے جو بڑے مقاصد ہیں، تعلیم اور تربیت کے جو بڑے آبجیکٹیوز ہیں، جو نان نیگوشیبل گولز ہیں، وہ 3 ہیں۔ وہ نان نیگوشیبل تعلیم اور تربیت کے جو وہ 3 C's ہیں، ان کو اگر ہم 3 C's کہیں تو زیادہ آسان ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے یہ کانفیڈنس ہے۔ اس کی بنیاد کانفیڈنس ہے۔ اب کانفیڈنس کس بلا کا نام ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ بہرحال ایک پورا ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کرنا یہاں پر ابھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اصل اپنی وہ چیز کرنی ہے کور۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ کانفیڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی وجہ پر فائز ہو جانا، یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو جس بنیاد پہ آپ اہم سمجھ رہے ہیں نا وہ آپ پر واضح ہو جائے۔ کیا میرے پاس پراڈو ہو تو اس لیے میں اہم ہوں، میں نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے میں اس لیے اہم ہوں، یا میں نے آج 5 وقت نماز پڑھی ہے تو میں اس لیے اہم ہوں، یا میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے میں اس لیے اہم ہوں۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں، میں اپنے ملک کو کتنا سرو کر رہا ہوں یا میں سرو کر رہا ہوں تو میں اس لیے اہم ہوں۔ تو یہ بہرحال کچھ ریزنز ہیں جو کہ کانفیڈنس کو ڈسکرائب کرتی ہیں۔ تو
اہم سمجھنے کی اصل وجہ پر فائز ہو جانا، یہ کانفیڈنس ہے۔ اس کی بنیاد پر دو چیزیں ہماری کریٹ ہوتی ہیں، ایک کریکٹر اور دوسرا کریٹیوٹی۔ اب کریٹیوٹی کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر بندہ جو پرابلم سالو کر سکتا ہے وہ کریٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اس کی تعلیم کے اندر کیا ڈیفینیشن ہے ایک الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح کریکٹر۔ تو یہ تین چیزیں تعلیم و تربیت کے نان نیگوشیبل تین گولز ہیں، ایک کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کریکٹر۔ تو یہ ایک پورا ماڈل ہے، اس پہ انشاءاللہ ہماری آگے کی گفتگو ہیں گی، لیکن اس ہمارے سیشن میں نہیں ہوں گی۔ جی، یہاں تک ہم نے اپنی انٹروڈکٹری گفتگو میں سمجھ لیں کہ دو امپورٹنٹ بڑی چیزیں کور کی، تربیت کیا نہیں ہے اور تربیت کیا ہے۔ اور اس میں یہ چھوٹا سا اس کے یہ جو ماڈل ہے کہ تعلیم و تربیت کے بڑے مقاصد کیا ہیں، 3 C's: کانفیڈنس، کریکٹر اور کریٹیوٹی۔ جی، ہماری نشست کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو دیکھیے گا۔ دوسرا پارٹ ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو یہ جن سے ہم انفر کرتے ہیں، جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے، مطلب وہ فیکٹر جن کی وجہ سے ہمارے بچے بات نہیں مانتے، وہ اب ان کو ہم آگے ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں۔ فیکٹرز تو بہت ہیں، لیکن اس میں سے ہم نے صرف 3 چوز کیے ہیں، 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہم نے یہاں پر چوز کیے ہیں۔ جو پہلا امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے وہ ہیں والدین کے نفسیاتی مسائل۔ اچھا، یہاں پر اگر دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ نفسیاتی مسائل سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ نفسیاتی مسائل سے آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ سائیکولوجیکل پرابلمس آف پیرنٹس۔ ہم کہیں گے کہ ہم تو نفسیاتی مریض نہیں ہیں، تو یہاں پر بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ بچے کا بات نہ ماننے کا مطلب ہے کہ والدین کے نفسیاتی مسائل۔ تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، یہ بات ریسرچ جو لوگ پیرنٹنگ پہ ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے کی۔ جی، کیا سمجھ آتی ہے؟ جی، وہ بھی ایک انسان سوچتا ہے جو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں، بیسیکلی اس کو ہم سائیکولوجیکل پرابلم کہتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ آپ اس کو دوسری ڈیفینیشن سے لے جائیں۔ کوئی بھی انسان جو چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو، وہ اس کا سائیکولوجیکل مائنڈ کہتا ہے۔ تو بیسیکلی جو پیرنٹس ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں بچے کی تربیت میں، اور بچے کی جو ہے وہ کیونکہ اگر ماں نارمل نہیں ہے، اس کی کوئی گھریلو مسائل ہے، کوئی ساس سے جھگڑا ہے، ایک بڑا مشکل ورڈ انہوں نے یوز کر لیا ہے، ماں نارمل نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہ ہو کہ سیشن کے اینڈ پہ ہم سب لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہم تو نارمل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا سمجھنا چلیں کہ 100% نہیں تو یار چلو 22% ہم نارمل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہو؟ جی جی، صحیح ہے۔ انہوں نے ایک لفظ یوز کیا ہے جی کہ ساس کے ساتھ لڑائی ہے، تو یہ بھی بات سوچنے والی ہے، بالکل اس کا امپیکٹ آپ کے بچے پہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ آپ کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ٹھیک۔ جی، ایک ہم رسپانس اور لے لیتے ہیں۔ جی، مطلب اگر ہے آپ ٹیمپرامنٹل ہیں، کہ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، آپ چیز سن نہیں سکتے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ پیرنٹس ہیں، مطلب آپ کے سامنے وائی کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، مطلب یہ بھی آپ کا ایکچولی یو ڈونٹ ہیو سیلف کنٹرول، یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ساحل ادیب نے کہی مجھے بہت ہی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شاگرد یا کوئی چھوٹا اپنے بڑے یا استاد سے کوئی سوال پوچھتا ہے، سیدھا کوئی سوال پوچھتا ہے اپنا آنسر دینے کے لیے، اور وہ مطلب اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ بچے کی گستاخی نہیں ہے، استاد کی نفسیاتی کمزوری، نفسیاتی پرابلم ہے، بالکل ہے۔ آپ اس کے سوال کو اگر کنونس کر کے اور سیٹسفیکٹری اس کو آنسر دیں گے تو وہ ضرور کنونس ہوگا۔ آپ کہیں کہ سوال ہی نہیں کرنا، کیوں؟ یہ نفسیاتی پرابلم۔ جی، 3 عوامل: والدین کے نفسیاتی مسائل، والدین کے اخلاقی مسائل، اور بچے اور والدین کا تعلق۔
یہ ہم 3 فیکٹرز ہم نے نکالے ہیں جن کو ابھی ہم ان سے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے والدین کے نفسیاتی مسائل میں ایک بڑی چیز یہ ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ سائیکلوجیکل ہیلتھ کو ناپنے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کسی شخص کی سائیکلوجیکل ہیلتھ دیکھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ حقیقی معنوں میں خوش ہے اور خوش نظر بھی آتا ہے, اور حقیقی معنوں میں خوش نہ ہونا اور خوش نظر نہ آنا یہ سائیکلوجیکلی ہیلتھ کی پرابلم ہے, ایک ڈیفیکٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اسی طرح اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ غصے میں آنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. بچے نے برتن کو ادھر سے اٹھا کے آپ کی مرضی کے خلاف یہاں رکھ دیا ہے, آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے کہا بیٹے آپ اپنا ہوم ورک کر لو, اور بچے نے 2 منٹ ویٹ کر دیا, لیٹ کر دیا, اور آپ غصے میں آ گئے. یعنی کہ غصے میں آنا آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ سائیکلوجیکل جو ہیلتھ ہے وہ ڈیمیج ہے. اور اسی طرح ناراض ہونا آپ کے لیے بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی راج پہ ہے ناراض ہونا, 1 منٹ نہیں لگتا ناراض ہونے میں. تو یہ بھی سائیکلوجیکلی ہیلتھ کی پرابلم ہے. اچھا معذرت کے ساتھ یہ باتیں میں نا اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں یہ جو سائیکلوجیکل ریسرچسٹ ہیں یا جنہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر, یا جنہوں نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر, اور وہ کئی 100 سالوں سے کام کر رہے ہیں, تو یہ ان کی باتیں بتا رہا ہوں. تو وہ اس کو سائیکلوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں. غصے میں بہت جلدی آ جانا, خوش نظر نہ آنا, اور اندر سے خوش نہ ہونا, یہ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ مسکرانا جو ہے وہ صدقہ ہے, اور مسکرانے کو نیکی کہا گیا, صدقہ کہا گیا. اچھا یہ غیروں کے ساتھ نہیں ہے ہم. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو موڈ ہے ہمارا خوش نظر آنا اور خوش ہونا, یہ ہم اپنی پبلک لائف میں تو بہت ہیں, بٹ the problem is with our private life. ہم بچوں کے سامنے باروب رہنا چاہتے ہیں, اسی لیے ہم غصے میں رہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سائیکلوجیکل ڈس آرڈر کی نشانی ہے. اور اچھا یہ جو خوش رہنا ہے یعنی کہ مسکراتے رہنا, عجیب بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آپ کی پرسنل سائیکلوجیکل ہیلتھ سے بھی ہے, اور جو آپ کے فرنٹ پہ بندہ ہے جس کے ساتھ آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں اس کی سائیکلوجیکل ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کا بھی ذریعہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ, معصوم بچہ جو ہے, یا جو آپ کی شریک حیات ہے, اگر آپ اس کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی سائیکلوجیکل ہیلتھ کو اچھا کر رہے ہیں. آپ کی تو اپنی ہو ہی رہی ہے, آپ کی اپنی سائیکلوجیکل ہیلتھ تو ہو ہی رہی ہے, صحیح ہو ہی رہی ہے, لیکن آپ کا جو فرنٹ مین ہے, آپ چاہے کوئی استاد ہے, چاہے کوئی ماں ہے یا باپ ہے, کہ چونکہ سب لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, اور اسپیشلی جو استاد اور ماں باپ ہے نا, ان کے لیے تو مسکراتے رہنا فرض ہے, ان کے لیے تو مسکراتے رہنا فرض ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس میں اگر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض بچے کہتے ہیں ہم نے تو اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے بہت پہلے دیکھا تھا, اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے تب دیکھتے ہیں جب وہ اپنے کام پہ جاتی ہیں یا پھر ہمسائے کی خاتون سے بات کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ کبھی مسکرا کے بات نہیں کرتی. بات سمجھیں؟ تو یہ بڑا دیکھیں ہم خود اپنے اچھا اس میں پتہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بھی بڑوں نے ہمیں اسی طرح پالا, ہم بھی ایسی پالیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کام شروع ہوگا نا. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بڑوں نے کوئی غلط کام کیا تو کیا ہم اس کو ساری زندگی لے کے چلتے رہیں گے؟ ہر وقت کا ایک اپنا وہ حساب کتاب ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں تو اس میں ہم اس کو ٹھیک کریں. اسی طرح والد کے اندر چڑچڑا پن تو عام دیکھا گیا, والد کے اندر چڑچڑا پن تو عام دیکھا جاتا ہے, غصہ اور چڑچڑا پن تو عام ہے. دفتر سے وہ گھر آئے ہیں تو 2-4 منٹ خوش رہ سکتے ہیں, بلکہ وہ بھی مشکل کام ہے, وہ بھی مشکل کام ہے. باہر کی ساری لڑائیاں اور سارے پریشانیاں گھر آ کے واضح ہوتی ہیں. تو یہ جو بڑی ڈینجرس بات ہے جی کہ اگر ہماری زندگی, اچھا دیکھیں ایک اور بات بھی ہے, یہ زندگی مسائل کا نام ہے,
جو بندہ یہ ایزیوم کر لے نا کہ اس زندگی میں مسائل نہیں ہوں گے تو وہ اس دنیا کی اس زندگی کی فطرت سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس زندگی کی فطرت سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو فطرت اس دنیا کی اس زندگی کی فطرت یہ ہے کہ یہاں مسائل آئیں گے، یہاں پریشانیاں ہوں گی، آپ نے ان مسائل اور ان پریشانیوں کے ساتھ مسکرانا ہے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ مسکرانا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی شریک حیات کے ساتھ مسکرانا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ دیر از، وہ جو سسٹر نے پہلے بات کی تھی، اب نارمیلٹی ان سائیکولوجیکل وہ ہے، تو مسکرانا۔ اسی طرح دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو بچوں کو بڑی آسائشیں دیتے ہیں، ہر 5ویں 6ٹھے دن برگر کھلاتے ہیں، گھر میں کھانے پینے کی ساری چیزیں لے کے آتے ہیں، سیر و تفریح پہ لے کے جاتے ہیں، بھئی وہ اپنی جگہ پہ ان کی ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو آسائشیں دینا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ خوش اور مسکرا کے ان سے بات کریں۔ آپ گھر میں آئیں تو آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ رہیں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ والد صاحب جناب چھٹی والے دن سب سے زیادہ غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ سارا دن گھر ہے، اور جس دن والدہ اگر جاب کرتی ہیں تو وہ بھی اس دن سب سے زیادہ غصے میں، اور پرائیویٹ لائف پبلک لائف میں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ڈینجرس بات ہے، اس کو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں اگر آپ نے یہ مسکراہٹ کی اور خوشی کی جو تعریف اگر آپ اس کو شکر کے پیمانے میں لے جائیں تو کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے شکایت ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر وہ بندہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے شکایات ہیں وہ حالت شکر میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں خوشی کا اور خوش رہنے کا، مسکراہٹ کا تعلق کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ شکر کی کیفیت میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسکرانا پڑے گا اور اپنے دل سے شکایات دور کرنی پڑیں گی۔ ہمارے بہت سارے، چونکہ میرا کام دن رات والدین سے ڈیل کرنا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ والدین اس بات کی شکایت لگاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے یہ تو ہماری بات مانتا نہیں ہے، بلکہ کون سی نہیں مانتا، نہاتا ہی نہیں ہے، سوتا ہی نہیں ہے ٹائم۔ اچھا یہ باتیں حقیقت ہے کہ ان باتوں کی تعلق ہے، لیکن یہ وجہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ وجہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو شکر کی ڈیفینیشن بلکہ کلمہ شکر کچھ اور ہے، اور دل سے شکر مطلب کرنے والے جو دل ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو ہم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم دن میں 100 دفعہ الحمدللہ کہیں، شکر شکر کہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حالت شکر میں نہ ہوں۔ تو شکر کی تعریف یہ ہے کہ ہم حالت شکایت سے باہر آ جائیں، اور وہ شکایات بیوی سے بھی ہو سکتی ہیں، بچوں سے بھی ہو سکتی ہیں، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب تک ہم حالت شکایت سے باہر نہیں آئیں گے ہم حقیقی شکر کی کیفیت میں نہیں ہوں گے، اور اگر ہم حقیقی شکر کی کیفیت میں نہیں ہیں تو خوش رہنا محال ہے، خوش رہنا محال ہے۔ دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بندہ خوش ہے، دیکھ کر۔ میں یہاں سے گزرتا ہوں تو یہاں نا ہماری گلی میں 3 گارڈ بدلتے ہیں، 3 گارڈ نا بدلتے ہیں صبح دوپہر شام۔ تو جو 2 گارڈ ہیں نا ان سے بات کرنے کو بڑا دل کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات کرنے کو بڑا دل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب ہم آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک مطلب عجیب سی، حالانکہ نہ تو ان کے ساتھ تعلق ہے کوئی، لیکن وہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک صاحب ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے یہاں سے کترا کے گزر جائیں، کیونکہ آج تعلق کچھ نہیں بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن ان کی جو فیس ویلیو ہے، وہ کہتے ہیں نا مسکرائیں کہ آپ کی فیس ویلیو بڑھتی ہے، تو یہ مسکراہٹ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اور مسکراتے رہنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک جو ہے دین کا ایک اہم ترین جو ہے وہ بات ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ وابستہ تھے، ان سے دل و جان سے محبت کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراہٹ ان کی طبیعت کا پرماننٹ پارٹ تھا۔ دیکھیں آپ نبی محترم کی اگر زندگی نکال لیں، اگر آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 ایئرز میں جب پروفٹ ہوڈ کے اوپر کلیم کیا، پروفٹ ہوڈ پہ آئے ہیں، تو اس کے بعد کے 23 سال تو آپ کو ایک دن بھی سکون کا نہیں نظر آئے گا،
ساری مشقتیں ہیں، اور 13 ایئر جو مکی لائف ہے اس میں تو آپ کو بالکل مدینہ میں آ کے کہیں نہ کہیں راحت ہے، لیکن وہاں پر بھی میں ایک دن دیکھ رہا تھا ہم لوگ جو بیٹلز پڑھتے ہیں، جو کوئی 10 بیٹلز 12 بیٹلز پڑھتے ہیں، بدر، احد، ٹرینچ وغیرہ، تو یہ 10-12 مشہور بیٹلز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹلز آپ کی زندگی میں ہوئی ہیں وہ 55 ہیں۔ گویا کہ 10 سال حالت جنگ میں رہے، اور حالت جنگ میں رہنے والا شخص کتنا کو خوش رہ سکتا ہے، لیکن آپ اس حال میں بھی خوش ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی جو پوزیشن تھی وہ واضح ہو چکی تھی کہ یہ زندگی تو مسائل اور تکلیفوں کا نام ہے۔ کہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی بچے نہیں سن رہے ہمیں، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ جب ان سے بات کر رہے ہو تو بچے نہیں سنتے، لیکن جب آپ ان کے سامنے کسی اور اس بچے کے بارے میں کسی اور سے بات کر رہے ہو نا، تو وہ پوری اپنی پاور کے ساتھ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بچوں کی جو 24 گھنٹے کی آبزرویشن ہے، اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اور ہمیں بچے کے اپنے جو اخلاقی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہے۔ بچے کا والدین کے لیے پسندیدہ بننا بہت ضروری ہے۔ ایک ناپسندیدہ انسان کی بات ماننا بہت مشکل ہے، ایک ناپسندیدہ انسان کی بات ماننا وہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے بچے کی پسندیدہ شخصیت بنیں گے تو وہ ہماری بات مانیں گے اور ان کی تربیت ہو سکے گی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تیسری جو اہم ترین چیز ہے، ہم نے 3 فیکٹر، ہم نے شروع میں تربیت کیا نہیں ہے اور تربیت کیا ہے اس پہ بات کی، پھر اس کے بعد ہم ان فیکٹرز پہ بات کر رہے ہیں جو جن کی وجہ سے بچے کے لیے اپنے والدین کی بات ماننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ 3 فیکٹرز، والدین کے اخلاقی مسائل، نفسیاتی مسائل، اور the most important thing that is بچے اور والدین کا تعلق کیا ہے۔ اگر بچے اور والدین کا تعلق کمزور ہو تو بچے کے لیے بات ماننا ناممکن ہے، بلکہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بچے کی تربیت کر رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے، ہم صرف اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں تھوڑی سی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ تعلق اور رشتے میں فرق کیا ہے، تعلق اور رشتے میں فرق کیا ہے۔ کسی ماں بن جانا، باپ بن جانا، بھائی بن جانا، یہ رشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رشتہ ہے۔ تعلق کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، یہاں میں صرف 3 باتیں اس میں عرض کروں گا کہ تعلق ہے کیا۔ آپ اس کو دیکھیے گا، 3 چیزیں۔ نمبر 1، آپ کسی کے ساتھ تعلق کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے کہ تعلق ہوتا کیا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ کیا بچہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا وہ کہتا ہے کہ بس بابا ہے نا، بس باہر چلے جائیں تو اچھا ہے، آج تو ماما اور بابا کہیں باہر چلے جائیں، آؤٹنگ پہ چلے جائیں تو مزہ آ جائے، ہم گھر میں ہوں بس۔ تو یہ مطلب بچہ آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتا، اور بچہ اپنے دوست کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا اور بچے کا تعلق میچور نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دوستوں کی اپنی امپورٹنس ہے، گیمز بھی بچے نے کھیلنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن کیا وہ آپ کے ساتھ تعلق گزارنے میں خوش ہے؟ تو اس کے پیرامیٹرز بھی ہیں۔ تو ایک تعلق کا پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ اچھا، اسی طرح ہم جنرلی بھی دیکھ سکتے ہیں، جنرل بھی تعلق کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون شخص آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور کون مجبوراً وقت گزار رہا ہے۔ تو پہلی ڈیفینیشن پیرامیٹر تعلق کا۔ دوسرا پیرامیٹر کیا ہے کہ جب آپ بچے کو فیڈ بیک دیں، بیٹا یہ آپ کا نا پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کریں، تو بچہ اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے؟ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ کیا ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ آپ سے فیڈ بیک لینا چاہتا ہے، یا آپ نے ایک دن جب فیڈ بیک دے دیا تو 2 دن اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق میں تو نہیں ہے۔ پہلے والی چیز ممکن ہے کہ آپ ان کو گھمانے لے کے جاتے ہیں، کھانا کھلانے لے کے جاتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، پہلی چیز ممکن ہے۔ لیکن یہ دوسری چیز جو ہے نا، یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو فیڈ بیک لینا پسند کرے کسی سے، تو اس کا مطلب ہے ہم ریئل تعلق میں نہیں ہیں، ہم نے ابھی کانفیڈنس گین نہیں کیا۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسرا پیرامیٹر بچے کے ساتھ والدین کے تعلق ہے کہ جب اس کو کوئی فیڈ بیک دیا جائے، بھی تمہارے نمبر بیٹے اچھے نہیں آئے، تو وہ اس کو کس طرح سے لیتا ہے۔ تو یہ بات
جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ فیڈ بیک لیتا ہے کہ نہیں۔ تیسری چیز جو تعلق کو ڈیفائن کرتی ہے، جو پیرامیٹر ہے تعلق کا، وہ ہے بچے آپ کی ایکسپیکٹیشن کو جاننے کی کوشش کریں۔ مطلب آپ کے دل میں کیا ہے بچے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ میرے والد کی، میری والدہ کی میرے لیے مطلب کیا خواہش ہے، میرے والدین مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی خواہشات کو جان کر ان خواہشات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ تعلق میں ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے یہ کہ 3 پیرامیٹرز ہیں تعلق کے، کہ وقت گزارنے کو پسند کرے، ایسے جی، اور دوسری چیز فیڈ بیک لینا چاہے، اور the third thing is کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو وہ جاننے کی کوشش کرے، ان کو پورا کرے۔ اگر تو آپ ان تینوں چیزوں میں ہیں تو سمجھ لیں آپ بچے کے ساتھ تعلق میں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بچے کو فیڈ بیک دیا کیسے جائے، آپ کس ماحول میں فیڈ بیک دیں، یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن تعلق کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ تو تربیت کی جو بنیادی چیز ہے، جو تربیہ کی جو بنیاد ہے، وہ یہ تعلق ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو آپ تربیت نہیں کر رہے ہیں، آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو مسجد بھیج رہے ہیں، آپ اس کو بیان سننے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ اسے کتابیں پڑھا رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے پریشر کی وجہ سے سارا کچھ کر رہا ہے۔ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، تربیت کیا ہے کہ اچھائی اس کی چوائس بن جائے، آپ کے یہ سارا کچھ کرنے کی وجہ سے اس کی اچھائی چوائس نہیں بنے گی۔ میں کل پرسوں ایک بات کسی ساتھی سے کر رہا تھا، مجھے اب یاد آتا ہے، کیونکہ بندہ جب کسی سوچنے کی کیفیت میں جاتا ہے تو پھر ہی وہ سوچتا ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں کبھی نصیحت نہیں کی تھی۔ میں کوئی وہ دن ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس دن میرے والد نے مجھے نصیحت کی ہو، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کی جتنا کردار تھا وہ سارا ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایک بات یقین کریں یاد ہے، ایک ایک بات۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نصیحتیں کوئی نہیں کرتے تھے، بس اپنی زندگی کا کردار دکھاتے تھے کہ میں کیا ہوں۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں، تو یہ تعلق کی بنیاد ہے، ایک تعلق اور دوسرا کردار، کہ آپ ماڈل ہیں کہ نہیں ہیں، اور دوسرا آپ کا تعلق کیسا ہے۔ تو بہرحال جی یہ تعلق جو ہے، آج کل اگر آپ دیکھیں نا، رستے میں کوئی لوگ دو جا رہے ہوں تو جو آپس میں بات نہ کر رہے ہوں تو آپ کو لگے گا، آپ پہچان جائیں گے یہ باپ بیٹا ہے۔ روکھے سوکھے جو آپ کو لوگ نظر آئیں گے نا، 2 لوگ جا رہے ہیں بازار میں، تو وہ باپ بیٹا ہوں گے۔ میں اپنی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کبھی اکٹھے ہو کے بات ہی نہیں کی، باپ اور بیٹے نے کبھی بیٹھ کے بات ہی نہیں کی۔ ہاں، کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے ہو جائیں گے، سیر و تفریح پہ جائیں گے، بس مجبوراً جا رہے ہیں نا جی، وہ تو روایت ہے نا ایک، لیکن باپ اور بیٹے نے کبھی ان کی مسکراہٹیں اکٹھی ہیں ہی نہیں۔ تو یہ بہرحال تربیت اس کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جی یہاں تک ہم نے وہ تربیت کو بھی ڈیفائن کیا اور ان فیکٹرز کو بھی ڈیفائن کیا جس کی وجہ سے بچے ہماری بات نہیں مانتے اور بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، لکھیے گا، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، یہ آپ کے اپنے لیے، یہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ سے نہیں لے گا، آپ نے اپنے لیے اس کو فل کرنا ہے۔ سب کو دے دیجیے گا، ادھر دے دیں، لیڈیز میں دے دیں، آپ یہ دے دیں گے، فائل سب کو مل گئی، یہ آپ پلیز اس کو فل کیجئے گا اور اس کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اس کو دیجیے، یہ سنیا یہ مجھے دے دیں آپ، جلدی سے دے دیں، جلدی سے دیتا آپ، پین بھی دیں، جن کے پاس نہیں ہے، فائل نہیں ہے وہ بھی دے دیں۔ آپ اس کو اپنے طور پہ فل کریں اور اپنے آپ کو نمبر ضرور دیں، اپنے آپ کو نمبر ضرور دیں کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ فائل نہیں ہے ایک ادھر نا، ایک فائل ادھر نہیں ہے، فائل دیجیے، یہ لے لیں پین آپ۔ یہ بالکل آسان لینگویج میں ہے۔ رات کو میں اور آفتاب صاحب بیٹھے تھے تو ہم نے کہا جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو 5-7 منٹ میں ہم نے اس کو ڈیولپ کیا۔ ٹوٹل مارکس اس کے 100 ہیں اور آپ یہ جج کرنے جا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم افیکٹو پیرنٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے لیے ہے، یہ آپ نے اپنے ساتھ گھر لے کے جانا ہے، ناٹ فور ادھر کے لیے نہیں ہے۔
اور اپنے آپ کو 10 ہر اسٹیٹمنٹ کے 10 نمبر ہیں، اس میں سے نمبر دیں آپ. ہمارے معاشرے کی ایک بڑی پرابلم ہے سیلف ریفلیکشن، کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اور تربیت نہیں جو ہو رہی اس کی بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. تو یہ ایک سوچنے کا پروسیس ہے جی. پہلا سوال، آپ کے بچے آپ کے ساتھ اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں؟ 10 نمبر میں سے دیکھیے گا کہ کتنے % آپ کے بچے پرابلم شیئر کرتے ہیں، یا زندگی میں انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں کبھی آپ کو. اپنی مشکلات میں مشورہ کرتے ہیں، ٹیچر ڈانٹتی ہے، سبق نہیں آتا، مشورہ کیا کبھی یا نہیں کیا؟ کیا آپ کے بچے آپ سے فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں؟ اس کو دیکھیں. سب کے پاس جی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. مسائل سے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اسٹڈی کے ان کے کوئی روٹین کے میٹرز ہیں، یا دوستوں کے ساتھ ہاں کوئی ایشو آ گیا. ہاں مشکلات کا تھوڑا سا مطلب اس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. اور سر اس میں ہے، پہلے میں ہے کہ کیا وہ آپ کو اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں، اور دوسرے میں کیا وہ آپ سے مشورہ مشورہ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف شیئر کر رہے ہیں. ہاں گھر میں بچوں کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق وقت گزارتے ہیں. بعض دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی آؤ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنے کا موڈ کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میرے ساتھ تو وقت تب بھی گزاریں گے آپ جب بیٹھ کے پڑھیں گے. ہاں اب ان کی مرضی یہ ہے کہ ہمارے بابا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی گیم کھیل لیں، ہمارے بابا ہمارے ساتھ ہماری مرضی کی گفتگو کریں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو ایسے ایک کوالٹی ٹائم کا ہم لوگ آگے کہیں کسی کو دیکھیں گے سیشن میں کہ والدین کا کوالٹی ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے. ہم کوالٹی ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ بچے ہم سے کچھ چیز سیکھ لیں، جبکہ والدین کے پیراڈائم میں کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کی مرضی ان کے ایجنڈے کے مطابق وقت گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. تو یہ تعلق کو بلڈ کرے گی نا. یہ 8واں پوائنٹ بہت اہم ہے، یہ اس کو ضرور دیکھیے گا. سر تو اس میں کیسے کوئی زیادہ اسکور کرے گا اگر وہ غصہ چڑچڑا پن مسائل پیدا نہیں کرتے؟ ہاں 10 نمبر ہے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر نمبر پھر کم ہو جائیں گے. نمبر تو اسی چیز کی ہے نا جو پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہے. اور اینڈ والا جو کوشچن ہے پیرنٹنگ سے مطلب یہاں افیکٹو پیرنٹنگ ہے. افیکٹو پیرنٹنگ آفتاب صاحب مولانا کو دیں فائل اور یہ کوشچنر مجھ سے لے لیں. افیکٹو پیرنٹنگ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کی فائلز میں ہی رہے گا، اور اگر یہاں فل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو آپ اس کو گھر جا کے بھی وہ کیجئے گا. اچھا جی، جتنی باتیں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو شروع میں کرنی تھی، آپ لوگ بعض لوگ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ نوٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں، تو نوٹ ٹیکنگ ضرور کریں، اور ایٹ لیسٹ 3 لوگوں کے ساتھ آج کے اس سیشن کو شیئر ضرور کریں. اور اس میں سے جو فرسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو بندہ ہوگا جس کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کا اسپاؤس ہوگا، یعنی کہ
بلکہ آپ اگر وائف ہیں تو ہسبینڈ سے کریں اور اگر ہسبینڈ ہیں تو وائف سے کریں, تو آپ کو پھر زیادہ فائدہ ہوگا. جی اب ہم چلتے ہیں جی سلوشنز کی طرف کہ سلوشنز کیا ہیں ان ساری باتوں کے, کہ بچے بات نہیں مانتے, اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کریں. ایک بات جو سب سے پہلا سلوشن ہے کہ اپنے بچوں کو مشہور نہ کریں کہ وہ نہیں سنتا. اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی گئی ہے, ماں کہتی ہے خامن کو کہ اس نے سارا دن میری بات نہیں سنی, اور جب پی ٹی ایم میں ہم لوگ آتے ہیں تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ ہماری کلاس میں بات نہیں سنتا, اور ماں کہتی ہے کہ یہ گھر میں بھی نہیں سنتا, اور بچہ یہ بات پوری سن رہا ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بچے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اس وقت نہیں سن رہے ہوتے, لیکن جب آپ ان کے بارے میں دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کان بہت تیز ہو جاتے ہیں. تو اس کی ایک چھوٹی سی ریسرچ ہے کہ اس سے متعلق نہیں, ملتی جلتی بات ہے کہ جب ہم رات کو بچے سوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بچے سو گئے, لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کے 10 منٹ بعد بچے سوتے ہیں. مطلب اسی بات سے کہ یہ اس طرح کے بچوں کی جو ہماری ان کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو اینی ہو یہ بات اگر آپ بچے کا ایک امیج بنا دیں گے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا تو یہ بڑی گڑبڑ ہے. کہتے ہیں کلام میں جادو ہوتا ہے, اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جادو ہوتا ہی کلام کے ذریعے. تو آپ کا ہر بولا ہوا لفظ جو ہے وہ بچے کا مزاج بنتا ہے. جتنی دفعہ آپ یہ بات کہیں گے نا بچے نہیں سنتے تو ان کا مزاج پختہ ہوتا جا رہا ہے اس میں. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے آپ کے بچے کا مزاج بن رہا ہے. بچے کا مزاج اپنا کوئی نہیں ہے, آپ کے بولنے کی وجہ سے بن رہا ہے. تو اس کو ایک بات تو یہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ یہ بات کہیں گے کہ ہمارا بچہ ہماری بات سنتا نہیں ہے, ہمارا بچہ مانتا نہیں ہے, ہمارا بچہ ڈھیٹ ہے, ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے, سمجھ لیں کہ وہ اس میں پختہ ہو رہا ہے. اب ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گے تو شاید کوئی بات کا اثر ہو جائے, یہ اس کا اثر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کہ جتنی دفعہ کہیں گے اس کام میں وہ اتنا پختہ ہوگا. تو اس حوالے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے جو نیگیٹو امیج ہے اس کو نہ پھیلائیں اور اپنے بچے کے امیج کو خراب نہ کریں, اور یہ ہمارے لیے ہی تکلیف کا ذریعہ ہوگا. اگر ہم نے کوئی بات کرنی بھی ہے, مطلب بیوی نے خامن سے کرنی ہے, خامن نے بیوی سے کرنی ہے, ماں نے اپنے ٹیچر سے کرنی ہے, پی ٹی ایم میں کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ ان بچوں کے سامنے نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایک سلوشن کا ذریعہ ہے. تو اس میں ضرور اس کو دیکھیے گا. اکثر و بیشتر ہمارے آفس میں بھی مائیں آتی ہیں تو وہ ایک پلندہ کھول دیتی ہیں اور بچے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, تو میں اکثر بچے کو باہر بھیج دیتا ہوں کہ آپ بیٹے باہر چلے جاؤ, کیونکہ یہ بڑی نازک بات ہے. تو اس کو ضرور دیکھیں. اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ بچے کی بات غور سے سنیں, یہ بڑی اہم بات ہے, ابھی بہت اہم بات ہے. ہم بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور بچوں کو ہم ان کی بات غور سے نہیں سنتے. اچھا ایک بات, بچے کی سائیکلوجیکل ضرورت یہ ہے کہ بچے کو سنا جائے, بچے کو سمجھا جائے, یہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے. بچے کی بات ماننا اس کی نفسیاتی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں نا بچے نے غلط ڈیمانڈ کی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ماننے کی, بڑے اچھے انداز میں بات بتائی جائے, بیٹے ہم نے آپ کی بات سمجھ بھی لی ہے اور سن بھی لی ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. بچہ کہتا ہے جی مجھے موبائل لے کے دیں, تو یہ اس کی یہ بات ماننا ضروری نہیں ہے. اس سے ٹینشن نہ لیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا تربیت میں مسئلہ ہو جائے گا. تو سمجھنا اور سننا اس کی نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے, یہ اس کی ضرورت ہے بلکہ اس کا حق ہے. اگر ہم یہ کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے پورا کر دیا. ماننا فرض نہیں ہے, ماننا ضروری نہیں ہے. تو اس بات کو ضرور دیں, اور بچہ جب بات کرنے لگے تو اس کو بولنے دیں, اور اس کی بات. اچھا بچے کا سننا یا ماننا یہ اپنے ماں باپ سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ اس سے کتنی اس کی بات غور سے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ریئیکشن میں وہ پھر آپ کا وہ بھی ماڈل بنے گا, اس کو بھی سننا آئے گا. تو اس بات کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اچھا بعض دفعہ نا بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں, یہ اسپیسیفکلی چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے بچے جو ہے نا بات مکمل نہیں کرتے جلدی, ان کو ایک بات کو مکمل کرتے منٹ لگ جاتا ہے. چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے پاس پوری ویکیبلری نہیں ہے, ان کی ویکیبلری فلو میں نہیں ہے. آپ نے 40 سال 45 سال گزار دیے ہیں, آپ کی ویکیبلری فلو میں ہے, ویکیبلری سفیشینٹ ہے. اب آپ بچے سے بھی یہ ایکسپیکٹ
کریں کہ جو بات میں 1 منٹ میں مکمل کرتی ہوں وہ بھی 1 منٹ میں مکمل کر لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں والدین کے صبر کا امتحان ہے کہ وہ بچوں کی بات کو جو ہے، دیکھیے گا یہ نیچے کرنٹ ہے، تو اس لیے بچے کی بات کو سنیں، غور سے سنیں یہ، اور اس کو بلکہ اکنالج کریں۔ ایک اور بات، ایک اور ٹپ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے ساتھ بات زیادہ سے زیادہ کریں تو ان کی بات کو اکنالج کریں۔ اچھا آپ کو آج وہ بچہ بتا رہا ہے جی کلاس میں بڑا مزہ آیا، اچھا آج آپ کو کلاس میں بہت مزہ آیا، ہاں آپ نے آج بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا۔ اب آپ جیسے جیسے ان کی باتوں کو دہراتے جائیں گے نا، ان کا آپ کو بات بتانے کا جذبہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو اکنالج کریں۔ اگر آپ بچوں کو اکنالج کریں گے تو وہ آپ کو باتیں زیادہ سے زیادہ بتائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو ان کی وہ فلوئنسی جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی، اس سے بچوں کی نفسیاتی صحت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ تیسری بات جو اس کا سلوشن ہے کہ بچے بات سننا شروع کر دیں، بچے بات ماننا شروع کر دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کی بات کو کاٹیں نہیں۔ بچہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کاٹ دیں یا اس کو خود پورا کر دیں۔ اکثر والدین کیا کرتے ہیں کہ دیر لگے گی چلو خود پوری کر دیتے ہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کی بات کو ہرگز کاٹیں بھی نہیں۔ اچھا ایک اور بات، اپنی بات کاٹنے بھی نہ دیں، کیونکہ بچے نے یہ بات سیکھنی ہے۔ آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، اب بچہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، تو آپ دوسرے شخص کو ہولڈ کروائیں۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو یا تو آپ اگنور ہی کر دیں، بس کرتا رہے، یا آپ اس کو انتہائی برے طریقے سے، آپ کو پتہ نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو سامنے والا جو بندہ آپ سے فون پہ بات کر رہا ہے وہ بچے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کا بچہ زیادہ اہم ہے اس کی نسبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو کہیں کہ جی آپ ہولڈ کریں اور بچے کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ بیٹے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ میں جیسے یہ بات مکمل ہو جائے گی نا تو میں آپ کی بات سنوں گا۔ اگر کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ جی میں لے لوں یا نہ لوں، وہ بھی پراپر بتائیں جی بیٹے آپ لے لو۔ تو اتنا صبر اور اتنا ضرور ایٹیکیٹس کا خیال رکھیں کہ جی بچہ بھی کو بات سنانا چاہ رہا ہے تو اگر اس کا اسٹیمنا نہیں ہے طریقہ، اچھا جب آپ اس طرح کریں گے نا تو بچے کو بھی بات کرنی آ جائے گی۔ تو اس کو دیکھیں کہ بچوں کی نہ باتوں کو کاٹیں اور بچوں کے فکروں کو پورا بھی نہ کریں اور نہ ان کو کاٹنے دیں۔ اچھا پیمپرنگ جو ہے نا، پیمپرنگ یا بچے کو، یہ کچھ اور چیز ہے، تربیت کچھ اور چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ساری چیزیں لے دیں جو وہ کہتے ہیں، یہ پیمپرنگ ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ جو لے کے دینا ہے، جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے وہی لے کے دیں، اس سے 1 ٹکا بھی زیادہ خرچ نہ کریں، لیکن بچوں کے ساتھ وہ جو بات سمجھانی ہے وہ بیہیو سے کریں۔ تو اس کو جو ان کے نقصان والی چیز ہے، جو ان کی فیور میں نہیں ہے، ہرگز نہیں لے کے دینی چاہیے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے۔ بعض دفعہ بچے نا ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ماما یہ چیز بڑی اچھی ہے، ماں پہلے ہی کہتی ہے کہ کہیں ڈیمانڈ ہی نہ کر لے، نہیں یہ فضول چیز ہے تم نے لینی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پلیز اس طرح نہ کریں، بچے کو بات کرنے دیں۔ وہ اگر آپ سے کوئی 2 لاکھ کی بھی چیز مانگ رہا ہے وہ لے تھوڑی رہا ہے، تو یہ چیز آپ کو ان کو سمجھانی ہے، یہ ہرگز اس چیز کو اس طرح نہ کریں۔ چوتھی چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر بات ماننا اس کے لیے آسان ہو، بات سننا آسان ہو، تو بچوں کو کہانیاں اور واقعات سنائیں، بچوں کو کہانیاں اور واقعات سنائیں۔ تو جو کہانیاں اور واقعات ہیں نا یہ بہت ڈیپ اثر رکھتی ہیں، اور ڈیپ اثر کیا ہے؟ بچے کے اندر تحمل پیدا ہوگا، بچے کو سننے کی عادت پڑے گی، بچے کی اخلاقیات اس سے بہتر ہوں گی۔ تو اگر آپ کہانیاں اور واقعات بچے کو نہیں سنا رہے یا ایسی ماحول نہیں بنا رہے تو گویا کہ آپ بچے کو ماننے کی تربیت نہیں دے رہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے، پچھلے دنوں میں نے سنا کہ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ضمیر لوگوں کے زیادہ زندہ ہوتے تھے، اب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی مائیں ہر روز سوتے وقت نا موبائل استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور باپ جو ہے وہ بھی باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کرتا تھا۔ اب باپ بھی بزی ہے، ماں بھی بزی ہے۔ میں ذاتی میری اپنی، حالانکہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن آئیڈیل بات یہ ہے کہ گھر میں جا کے باپ کا یا ماں کا موبائل استعمال کرنا بچوں کے سامنے بنتا نہیں ہے،
فیصل آباد کی ایک ماں کا واقعہ مجھے یاد ہے. ایک دفعہ وہ یہ واقعہ آیا اسی طرح فیس بک سے چلتے پتہ نہیں کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں جی بالکل ان پڑھ ماں تھی, کچھ نہیں جانتی تھی. تو اس کے بچے جو تھے وہ اسکول میں بھی بہت آگے تھے, کانفیڈنس بھی بڑا تھا. تو ان کے گھر میں نا ان کی ٹیچر چل کے آئی, بھی آپ تو بالکل ان پڑھ ہیں, کتابیں آپ کو نہیں آتی, تو آپ کیا کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کرتی, میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو میں اپنے گھر کے سارے کام نبیڑتی ہوں. جب میرے بچے گھر میں آ جاتے ہیں نا میں کوئی کام نہیں کرتی, صرف اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. بچوں سے پوچھتی ہوں بیٹے آج کلاس میں کیا پڑھا, مجھے نہیں پتا یہ غلط بتا رہا ہے یا صحیح بتا رہا ہے, آج کیا پڑھا, ٹیچر نے آج کیا کیا. اچھا وہ ساتھ بچے مجھے سناتے جاتے ہیں, میں ساتھ جو ہیں ان کی جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو ان کی وہ غلط چیز ہوتی ہے جو سائیکلوجیکلی یا کوئی انہوں نے کوئی غلط چیز لے لی کہیں سے تربیت کے پڑھنے ہوئے, تو اصلاح کرتی جاتی ہوں. لیکن جب میرے بچے مجھے سائنس کا سوال بتاتے ہیں نا, ٹیچر نے آج یہ بتایا, مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن میں کہتی ہوں اوہ ماشاء اللہ بہت اچھا, میں اکنالج ضرور کرتی ہوں. تو اسی چیز نے میرے بچوں کو ہائیلی کانفیڈنٹ بھی بنا دیا اور وہ کلاس کے لائق ترین بچے. اور ایک ایسی ماں جس کو سارا کچھ آتا ہے اور اس کے بچے نہ کانفیڈنٹ ہیں اور نہ لائق بھی ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہے نہ ماں ٹائم دے رہا ہے نہ باپ ٹائم دے رہا ہے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں میں ماں اور باپ کا بنتا نہیں ہے کہ وہ بچوں کے سامنے موبائل کو ہر وقت استعمال کریں اور کہیں کہ جی ہمارے بچے استعمال نہ کریں, یہ غلط بات ہے. تو اس لیے بچوں کو جو ٹائم آپ لوگوں نے آج کل اتنی ریسرچ ہوئی ہے, آپ مارکیٹ جائیں آپ کو بچوں کے لیول کی اتنی کہانیاں ملیں گی کہ آپ کہیں گے یار یہ تو عجیب ہی بات ہے. لیکن وہ کہانیاں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو لا کے دے دیں. جب تک آپ بچوں کے ساتھ پڑھیں گے نہیں, آپ ان کو ماڈل ریڈر بن کے نہیں دکھائیں گے, تب تک بچے نہیں پڑھیں گے. تو کہانیاں وغیرہ سننے کا ایک مزاج بنانے کے لیے ہمیں خود سے یہ کام کرنا پڑے گا. 5ویں بات, نرمی سے بات کریں. بچے آپ فرسٹریشن اور چڑچڑے پن سے اگر بچوں کو جواب دیں گے تو یہ آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے آپ سے بات کرنا بھی بند کر دیں گے, صرف مجبوراً آپ کے گھر میں رہ رہے ہوں گے. تو ایسے والدین جو کہ بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے, چڑچڑے پن سے بات کرتے ہیں, سخت بات کرتے ہیں, ان کے بچے ان فیوچر وہ والدین کے فرما بردار نہیں ہو سکتے, ممکن نہیں ہے ان کے لیے. بچوں کے لیے والدین کی بات پر وہ ماننا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہاں اس میں ایک بات ہے کہ جو اصول بنائے ہوئے ہیں ان پہ سخت رہیں, اصولوں پہ سخت رہیں. جی آپ نے موبائل یوز کرنا ہے, یہ ٹائم ہے, اس پہ بڑی اچھے طریقے سے بیٹا ٹائم ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. صبح اٹھنے پہ اصول بنائیں, ہر چیز کے اصول بنائیں, ان پہ سخت رہیں, لیکن زبان نرم رکھیں. زبان کا نرم ہونا بہت ضروری ہے. تو اصولوں پہ سختی اور زبان میں نرمی, یہ تربیت کی ایک بڑی وجہ بھی ہوتی ہے. 6ٹھی چیز, اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بنے. ایک ناپسندیدہ انسان کی بات ماننا ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. اگر والدین اپنے بچوں کے ناپسندیدہ انسان ہیں تو وہ ان کی کبھی بھی تربیت نہیں کر سکتے اور ان کی بات منوا نہیں سکتے ان سے کوئی بھی. تو اپنے آپ کو بچوں کا پسندیدہ انسان بنائیے. اچھا, جو ہم نے ایک ماڈل ڈسکس کیا تھا, جو شروع میں بات کی تھی, وہ تعلق ہے. وہ ہے تعلق, وہ تعلق بنانا ہے, تعلق اور نرمی سے گفتگو کرنا ہے, اور بچوں کی جو جائز ضروریات ہیں ان کو جو آپ کے اپنے حالات کے مطابق ان کو پورا کرنا ہے. دیکھیے پسندیدگی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے, پسندیدگی کا تعلق جو ہے وہ آپ کے مزاج سے ہے, آپ کے مزاج سے. اگر مزاج آپ کا ٹھیک ہے تو پسندیدہ ہیں آپ. کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں, آپ یقین کریں وہ بیچارے بالکل غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ شام کو اپنے بچوں سے ملتے ہیں نا تو بندے کو فخر ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ان کا کیا خوبصورت تعلق ہے آپس میں. وہ ساری اپنی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً وہ بچے پسندیدہ ہیں. والدین کی فرما برداری کی 2 ہی ریزنز ہیں, تیسری ریزن کوئی نہیں ہے کہ بچے والدین کے فرما بردار ہوں. اس کی صرف 2 بنیادی ریزن ہیں. ایک بات,
ایک بنیادی ریزن ہے کہ بچے والدین بچوں کے پسندیدہ انسان بنے، انہوں نے تعلق بنایا ہوا تھا چھوٹے ہوتے وقت، اب بچے بڑے ہو کے والدین نے چھوٹے ہوتے وقت بچوں کی عزت کی تھی، اب بڑے ہو کے بچے ان کی عزت کر رہے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، ان کی زندگی میں دین آ گیا، ان کی زندگی میں دین آ گیا، اور دین کی آپ کو پتہ ہے کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس کی تیسری وجہ کوئی نہیں ہے۔ تیسری وجہ میں والدین بچے جو ہیں وہ دکھاوے کے طور پہ تو والدین کی عزت کر سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں عزت نہیں کرتے۔ تو دو ہی وجہ ہیں، یا تعلق بنائیں بچپن میں، یا پھر بچوں کی زندگی میں بائی چانس دین آ جائے۔ اور یہ بھی ہے، ایک دیندار آدمی یہ سمجھے کہ تعلق کے بغیر میرے بچوں میں دین آ جائے تو یہ جھوٹ ہے، یہ وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں دیندار ہوں تو میرا بچہ دیندار بنے گا اور میرا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اینٹی ہوگا، کیونکہ آپ اس کے ناپسندیدہ ہیں نا، تو اب وہ آپ کی بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اکثر والدین کہتے ہیں ماشاءاللہ دیندار ہوتے ہیں بڑے، لیکن وہ کہتے ہیں جی بچے بات نہیں مانتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے قرآن نہیں پڑھتے۔ اب نہیں پڑھیں گے، اہم بات کرنے کے لیے توجہ حاصل کریں، گزرتے بچوں سے اہم باتیں نہ کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے میں کسی بھی وقت بچے سے بات کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ بچے سے کہیں کہ بیٹے مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس کے لیے ٹائم نکال لیں، اور ٹائم جب وہ آپ کو دے اور اب جب اس کا موڈ بنے تو اس وقت کریں۔ مجھے کل کی بات یاد ہے کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے ایسے کہہ دیا کہ بیٹے اس دفعہ آپ نے رزلٹ امپروو کرنا ہے۔ تو مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کس وقت میں کہا ہے اس کو، یہ بات مجھے کہنے کے لیے اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں نے رزلٹ امپروو کروانا ہے، اگر میں نے رزلٹ امپروو نہیں کروانا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اہم بات کرنے کے لیے بچے سے ٹائم لیں، ٹائم سے مراد یہ ہے کہ اس کی توجہ حاصل کریں، اور موقع محل کی تلاش کریں کہ کب بچہ بات سننے کے لیے تیار ہے۔ ہر وقت اس موڈ میں نہ رہیں کہ ہم نصیحت کریں گے۔ تو اس کو ذرا دیکھیے گا۔ 8ویں چیز، بچے سے غیر اصولی تقاضا نہ کریں۔ ایک چھوٹے بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو کہیں گے 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، غیر اصولی بات۔ بچہ 10 سال کا ہے، آپ کو کہ نہیں کھیلو، غیر اصولی بات۔ کھیل تو ان کی فطرت میں شامل ہے، تو کھیل کی تو اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے کھیل کو بالکل ہی زیرو کر دیا ہے۔ یہاں ریسرچرز تو یہ کہتے ہیں کہ پڑھائی سے زیادہ بچے کے کھیل اور آرام کے بعد جو ٹائم ملے نا وہ اس کو دیں آپ پڑھائی کے لیے، ٹیوشن وغیرہ کے لیے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ بچے کی کھیل پوری ہو رہی ہے، آرام پورا ہو رہا ہے، پھر اس کو جو ہے شام کی ٹیوشن ویوشنوں کی بات کریں، اس کے علاوہ بات نہ کریں۔ جی یہ ہمارے ابھی اس کا ہم آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی دیں گے۔ تو یہ 8 باتیں ہم نے کی، اس کا کرکس جو اگر ہم بتائیں تو وہ 2 ہی ہیں، ایک بچے کی انکنڈیشنل رسپیکٹ اور دوسرا بچے کے ساتھ تعلق۔ جتنی بھی ہم نے تمہید باندھی اس کے اوپر آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بچوں کے ساتھ ان سے کوئی تربیت کا کوئی اہم کام کروانا یا بچوں کے ساتھ کوئی ان سے کوئی بڑا کام کروا لینا اس دنیا میں بھی، میں کہتا ہوں تربیت کے علاوہ بڑا کام کروانا اس دنیا میں بھی، کہ وہ بڑی پوسٹ پہ چلا جائے، فلاں چلا جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ جی سر، انکنڈیشنل رسپیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے 90% نمبر آئیں گے تو میں تمہاری عزت کروں گی، میں تمہارے ہاں آپ یہ دوسرے لفظ میں میری بات مانو گے تو میں مانوں گی۔ یہ کنڈیشنل لو ہے، یہ کنڈیشنل رسپیکٹ ہے۔ اس کنڈیشن سے باہر آ کے آپ کو بھئی آپ جو بھی ہو، نالائق ہو، آپ کو کچھ نہیں آتا تو میرے بیٹے ہو، مجھے تم سے پیار ہے۔ دیکھیں یہ نمبر شمبر جو ہے نا، یہ اگر اس کی وجہ سے آپ بچے کی عزت کریں گے نا تو آپ بچے کو کھو دیں گے۔ تو یہ نمبر کی وجہ سے یا کامیابیوں کی وجہ سے عزت کرنا یہ تربیت کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک ہماری یہ بات مکمل ہوئی۔ آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز ہوں تو وہ ضرور پلیز۔ جی جی ان کے پاس اتنے سارے کھلونے ہیں، مجھے بھی دلائیں، بچے اس کو بچوں کو سیٹسفائی کس طرح کریں؟ بڑی پرابلم ہے کہ بچے دیکھ کے جو ہے۔ دیکھیں یہ باتیں تو ہوں گی،
یہ سب کچھ ہوگا. دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اگر ہم بچے کے اندر ہم اس کو سن رہے ہیں ماضی میں اور اس کو سمجھ رہے ہیں, تو میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ ماننا ضروری نہیں ہے, ماننا ضروری نہیں ہے. اگر ہمارا یہ والا تعلق سمجھنے سمجھانے کا تعلق موجود ہے نا, تو جتنی مرضی بڑی ڈیمانڈز آ جائیں گی وہ اس کے اوپر ضد نہیں کریں گے. اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی کے ابھی سالو ہو. ابھی کے ابھی سالو نہیں ہوگا, ابھی کے ابھی سالو نہیں ہوگا. آپ کو سمجھنے سمجھانے والا جو تعلق ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کو ان کے ساتھ. جی صحابہ کرام کے واقعات سنیں. ہاں, صحابہ کے واقعات سنیں. سادگی, بالکل ایسی ہے. ہاں, ایسی کہانیاں پڑھائیں. جی سر ایک چھوٹا سا پوائنٹ جی حوالے سے جی بتائیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ جو پسندیدہ اور پسندیدہ شخصیت بننے والا جو معاملہ ہے, آپ کے بچے کو آپ کے کال آف فیم میں تضاد نظر ہاں کوشش کریں. اب آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اپنی کمٹمنٹ خراب کی, آپ نے کل یہ وعدہ کیا تھا, آپ نے پھر توڑا. آپ کو سوری کہنا چاہیے, آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے, مطلب آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے. تو جب آپ نے اس سے کمٹمنٹ پوری کی, آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل آپ اس کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جائیں گے, آپ کی میٹنگ آ گئی, کچھ ہو گیا, اس کی کمٹمنٹ, آپ جا کے اس سے گلے لگا کے یہ ضرور کہیں کہ بیٹا آئی ایم ویری سوری, آج میں نہیں کر سکا, مجھ سے یہ ہو گیا, ہم انشاءاللہ اس کام کو ہم اگلے دنوں میں کر لیں گے. کہ آپ اس کو جب کر کے دکھائیں گے نا, وہ تو ہو جائے گا. یہ ماڈل ہے, آپ کے قریب آتا جاتا ہے. ایسی صاحب جو انہوں نے کہا تھا کہ میری ماں بچپن میں مجھے 2 آنے دیتی تھی, ایک اپنے لیے اور ایک کسی اور پر خرچ کرنے کے لیے. مطلب ٹائم یہی ہوتا ہے تربیت کا کہ آپ بچے کو نا پریکٹیکلی ماڈل بن کے دکھیں, کروائیں. ہاں اچھا جی, جو انہوں نے بات کی, ایک بات یہاں ایک سوال آیا ہوا تھا کہ جی اب تو ہمارے بچے بڑے ہو گئے, 12-14 سال کے, ہم نے یہ ساری غلطیاں کر لی ہیں, ذلیل بھی بڑا کر لی ہے, ڈس رسپیکٹ بھی بڑی کر لی ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی بڑھا لی ہے, اب کیا کریں, اب سمجھ آ گئی ہے. تو اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں سے معذرت کریں, ہم ان بچوں سے اچھے طریقے سے معذرت کریں, جس طرح مس انیہ نے کہا کہ بیٹے ہم مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو مجھے یہ معاف کر دو. ارے مطلب باوقار طریقے سے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو میں اس پہ ایکسکیوز کرتا ہوں. اب یقین کریں یہ جو ایکسکیوز کرنا ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا استغفار کریں اللہ سے, توبہ کریں, پچھلی ساری غلطیاں معاف. آپ 5-10 دفعہ اپنے بچے سے وہ کریں, آ جائیں تب, تو جب آپ یہ ایکسکیوز کریں گے نا تو آپ یقین کریں پچھلا سب کچھ مائنس ہو جائے. ہاں آگے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے, آگے کے لیے افیکٹو پیرنٹ دے دیں, افیکٹو پیرنٹنگ سیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, افیکٹو پیرنٹنگ ایک دن میں نہیں آتی, یہ ایک مزاج کا نام ہے, یہ ایک مزاج کا نام ہے, یہ پوری سائنس ہے, یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا, تو اس کو ضرور دیکھیں جی. اچھا جی, ایک سوال اور ہے, 14 سال کے بچوں کی تربیت کیسے کریں, کہنا نہیں مانتے. دیکھیں 13 سال کا بچہ, 13 سال کا جب بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک ونڈو کھلتی ہے. 13 سال کا بچہ ہر اس شخص کی بات نہیں مانے گا جو اس کو بڑا نہیں سمجھے گا. کیا اگر آپ نے 13-14 سال کے بچے سے بات منوانی ہے تو آپ کو اس بچے کو بڑا سمجھنا پڑے گا, بس اور کوئی فارمولہ نہیں ہے, اور کوئی فارمولہ نہیں ہے. آپ اس کو بڑا ہونا ریئلائز کروانا شروع کر دیں تو آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا. سر ایک کوشچن میرا بھی, جی بتائیں. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ مطلب بچے کو جو ہے آپ اس کی تشہیر نہ کریں, لیکن سر مطلب میں نے پریکٹیکلی ایک مثال دیکھی ہے کہ ایک مدر جو ہیں وہ اس حد تک اپنے بچوں کے سارے نیگیٹو پوائنٹس کو کور اپ کرتی تھی کہ ایون ان بچوں کے فادر تک کو نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ پرابلمز ہیں. یہ ہر جگہ مطلب اس کو پازیٹیولی ریپرزینٹ کرنا اپنے بچوں کو, اور ہر نیگیٹیوٹی کو چھپا لینا جی. تو وہ مطلب وہ بچے ایک ٹائم آیا کہ وہ اس طریقے سے ایکسپوز ہوئے اور اتنے ان کے پرابلم سامنے آئے, تو مطلب کس چیز, یہ تو بات دیکھیں, یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے نا. دیکھیں یہ تو اگر دیکھیں بچے کو کانفیڈنس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا, دیکھیں اپنے اسپاؤس سے بھی آپ بات شیئر نہیں کر رہے, کسی سے کنسلٹ نہیں کر رہے کہ میرے بچے میں یہ پرابلم ہے, تو اس کا مطلب وہ پرابلم تو ٹھیک ہی نہیں ہوگی. تو یہ تو یہ تو سمجھ لیں نیگیٹو بات ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں انا کی آفتاب
چلیے تو انا کی بات ہے، یہ تو اپنے آپ کو شرمندگی ٹالنے والی بات ہے کہ میرے بچے میں یہ بھی نہیں ہے. تو ہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، لیکن مشورہ کرنے سے اور اپنے جو لنک لوگ ہیں ان کو نہ بتانا یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تو صحیح نہیں. سر اب تو بچہ جس کو بچپن سے بڑی اچھی اپنی تربیت دی تو جو ہے ان ساری چیزوں سے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کی. اب جب وہ 13-14 سال کا ہو باہر کی دنیا سے ایکسپوجر ہوتا ہے، اب اس میں ایک نفس ہمارا تو موجود ہے نا کہ جو اس کو برائی کی طرف وہ بھاگ رہا ہے اور اسی طرف اچھائی سے جو ہے وہ روک رہا ہے. تو وہ جب جاتا ہے باہر کی دنیا میں جو اپنے دوست اس کے بنتے ہیں، جب سارا ماں کی جو ایک اچھی تربیت ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے بعد میں، اور جو ہے وہ نیگیٹو اسپیکٹ اس کی جو ہے سامنے آتی ہے. اب اس چیز کو کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے بچپن سے تو سارا کچھ انسٹنکٹ کر دیا، اس کو اچھے طریقے سے ہر اچھائی برائی بتا دی، مگر ایکسپوجر تو ہونا ہے نا اس کا دنیا میں جانا ہے. میں بتاتا ہوں. اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ چائے آ رہی ہے، چائے آپ لوگ پلیز لے کے جائیے گا، اور باقی یہ کویشچن آنسر کا سیشن 5-7 منٹ چلے گا. اس میں دیکھیں سسٹر یہ نہ ہوتا نہیں ہے ایسے، نہیں میں وقتی ہونے دیں، کچھ نہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے اس میں کہ جو ایکسپوئر ہوتا ہے نا، اگر آپ کی 13-14-15 سال کی وہ جو تربیت ہے، جو آپ نے نفس امارہ کی بات کی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جب دیکھیں یہ جو نفس امارہ ہے یا جو یہ قسمیں، یہ جب ہم نے یہ 13-14-15 سال میں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. اگر آپ صحیح معنوں میں تربیت کر رہے ہیں، تعلق کے ساتھ تربیت کر رہے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے بہت تھوڑے چانسز ہوتے ہیں کہ جی وہ آپ جو ہے وہ ان کے اوپر اثرات ہوں. لیکن اگر فرض کیا کوئی نیگیٹو بیہیویئر آ بھی رہے نا، تو وہ انتہائی ٹیمپریری ہوتا ہے. آپ اس وقت میں بھی بچے کے ساتھ تعلق کو خراب نہ کریں. اگر وہ وقتی طور پہ کوئی چیز ایسی نیگیٹو نظر آتی بھی ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کریں اور تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں. اس وقت میں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ کے بے چین ہونے سے بھی کچھ نہیں ہونا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے چلیں اور بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور مشورہ مسلسل کریں لوگوں سے. اور اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، 13-14 سال 15 سالوں میں نا عموماً بچے کے جو ریلیشن شپ جس طرح کے ہم چاہتے ہیں نا، ویسے ماحول میں ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نئے ریلیشننگ جو ہیں ان کے اثرات اس طرح سے نہیں ہوتے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی تو بی پیشنٹ، مطلب اس پہ صبر کریں اور کوشش کریں کہ اچھے انداز میں آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہیں ان تک. جی کوئی اور بات؟ جی سر اگر والدین میں سے کوئی ایک ذرا غصے والا ہے، ہاں، تو دوسرے کا کیا پتہ ہونا چاہیے بچوں کا؟ اچھا جی یہ بات نا بڑی اہم ہے. یہ بات میں نے آج بھی سنی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والی بات جو ہے نا، اگر آپ کانشیسلی کر رہے ہیں، اگر آپ ایک بندہ، وہ لوگ نا ماں اور باپ کہتے ہیں چلو جی ہم نا اس طرح سے چلتے ہیں کہ تم نرم رہو میں سخت رہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ہر صورت نرمی. اچھا دیکھیں میں نے وہی بات کی تھی نا، جب اصولوں پہ سخت رہیں، اصولوں پہ سخت رہنا اور چیز ہے اور سخت ہونا اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ کا بیلنس، مطلب ہے کہ کوئی بھی فیملی جب اس طرح کرتی ہے نا تو وہ ٹھیک نہیں چلتا اس طرح. ٹھیک ہے، ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر بائی چانس اگر ماں جو ہے وہ نرم ہے اور والد سخت ہے، تو اس کو کوشش ماں کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے اس بیہیویئر کو کسی نہ کسی طرح سے وہ نہ کرے، مطلب ہے اس کے افیکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرے، والد کا تاثر غلط نہ ہونے دے. تو یہ بہرحال ضروری ہے اس کو. ٹھیک ہے، والد سخت ہو، والدہ سخت ہو، تو آپ ان کو پیرنٹنگ اور جو باپ جو شوہر ہیں نا جی، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں، وہ ان کو اس طرح کے سیشنز میں لے کے آئیں تو خود ہی نرم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. کچھ فطری چیزیں جو ہے نا جی وہ چلتی ہیں. لیکن اچھا ایک اور بات میں بات کروں، بعض دفعہ اگر ماں جو ہے یا باپ جو ہے بہت کانشیس ہو، اور وہ اس کا ایک کانشیس ہے ایک انکانشیس ہے، اور گھر میں جس طرح کوئی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ بیجا سختی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رویہ ایسا نہیں ہوتا. بچہ بہت سیانا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس کی بات کو اگنور کرنا ہے اور کس کی بات کو لینا ہے. بات سمجھ رہے نا؟ تو اگر فرض کیا اگر کوئی بندہ، کوئی ماں باپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ بچے کے ساتھ کچھ غلط بھی کر رہا ہے نا، تو اگر دوسرا ٹھیک ہے تو وہ اگنور ہو جاتا ہے، وہ اگنور ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں ایک کام کر رہے ہو تو پھر تو ظاہر ان کی تربیت میں پرابلم آئے گا. کسی ایک فرد کی وجہ سے گھر میں بچے کی تربیت خراب نہیں ہوتی.
اس کے مزاج کی وجہ سے، اگر گھر میں کچھ سیانے لوگ موجود ہیں تو ٹھیک ہے. تو بچہ بہت تیز ہے، وہ اگنور کرتا جاتا ہے. جی کوئی اور؟ جی 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 اس میں آپ نے ایک آسپیکٹ بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا، تو میرے خیال میں ایک آسپیکٹ اور جی جی بتائیں جی. اس کو میں نے 3 لفظوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ڈس ہارمنی ہے بٹوین دا اسپاؤس، ہارمنی ہے بٹوین اینی ادر، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس ڈس ہارمنی کے نتیجے میں جو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے دیٹ بیسیکلی ایک نیگیٹو امپیکٹ بچے کی شخصیت پہ ہوتا ہے. یہ بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی. اسپاؤس کو، ان دونوں کو ریلیشن شپ جو ہے ہر لیول پہ یہ بالکل بالکل سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں. اور ہم نے یہ اپنے اسکول میں جب ماشاء اللہ 900-950 بچہ پڑھتا ہے، آپ یقین کریں بچے کی باڈی لینگویج سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچے کے گھر میں کیا پرابلم ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اب ہم بچے دیکھ دیکھ کے ہمیں پتہ لگ گیا یہ ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کا کانفیڈنس پیک پہ ہوتا ہے، حالانکہ ان کے والدین کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کی وجہ ان کا ریلیشن شپ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ بچے کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اینی ہاؤ جی. اچھا جی ایک چیز چھوٹی سی، میں نے کہا بعد میں اعتراض نہ ہو جائے، تو چھوٹی سی چیز ایک رہ گئی ہے موبائل ایڈکشن والی. ویسے تو اس میں ہماری بہت ساری باتیں کور ہو گئی ہوں گی، تو صرف یہ 2 منٹ کے لیے بتا دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ بھی سن رہے ہیں. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم بچے جو موبائل ایڈکٹڈ ہیں، جو 4 گھنٹے سے زیادہ بچہ موبائل یوز کرتا ہے نا جی، اس کو ہم موبائل ایڈکٹڈ کہیں گے. یہ ڈیفینیشن تھوڑی کلیئر کر لیجئے گا. اس سے کم والا بچہ نا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایڈکٹڈ ہے، وہ ایڈکٹڈ ہوتا نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ موبائل ایڈکشن کو اس طرح سمجھیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ موبائل کو آپ بچے سے بالکل چھڑوا لیں، تو یہ میں بھی کس زمانے میں یہی سوچتا تھا، بڑے سخت بھی اسکول میں نے ڈیسیژن کیے، یہ ممکن نہیں ہے اب ٹھیک ہے. اور نہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اب ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. ایڈکشن کی جو بات ہے تو ہمیں نا کوئی بھی ایڈکشن، جب تک ایڈکٹڈ پرسن، نشئی آدمی خود نہیں سمجھتا ہے نا کہ جی میں ایڈکٹڈ ہوں اور یہ برا ہے، تب تک وہ ایڈکشن ختم نہیں ہوتی. تو آپ یہ شعور پیدا کریں کہ بیٹے یہ جو موبائل ایڈکشن ہے یہ بری چیز ہے. شعور کے بغیر یہ کام نہ کریں. تو یہ ایک بات، وہ کیسے کرنا ہے وہ ایک لمبی تفصیل ہے. دوسری بات ہے غصہ نہ کریں کہ جی بچہ دن رات موبائل یوز کر رہا ہے، یہ حالات کو خراب کرے گا، صحیح نہیں کرے گا. تیسری بات، یہ میں نے صرف چند باتیں لکھی، اس کے پیچھے اور تھی بات، وہ انشاءاللہ آپ کسی وقت. اصول و ضوابط طے کر لیں، بڑا آسان طریقہ. بیٹے 4 سے 5 موبائل ہے آپ کا، اس کے بغیر نہیں، اس کے علاوہ نہیں. اور اس کو 4 سے 5 تھوڑا سا آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ بچہ نے 5:30 لے گئے، آپ چیخ رہے ہیں، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا 5 بجے تک کرنا چاہیے. تو آپ آرگنائز ہوں نا، آپ 5 بجے واپس لے لیں ٹھیک ہے. آپ آرگنائز ہوں، بیٹے 4 سے 5 آپ کا موبائل ہے. اور دوسری بات، اگر کسی اور اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں کہ جی یہاں بیٹھ کے موبائل یوز ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے موبائل یہ باتیں نا طے کر لیں پہلے دن. کچھ نہیں ہوگا، بچے بڑے سیانے ہیں، بچے بڑے عقل مند ہوتے ہیں. اوپر آپ ان کے سینئر ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی بات کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. جہاں آپ لائٹ ہوتے ہیں نا، یہ بھی کام کرنا ہے، موبائل یوز بھی کروانا ہے تو اچھے طریقے سے کروائیں. اور موبائل میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرسنل دینے کی بجائے اپنا موبائل یوز کروائیں. اتنی قربانی دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں تو 15 منٹ موبائل نہیں دے سکتا. اچھا بندہ خود نشئی ہو موبائل کا اور بچوں کو کہے کہ تم نشہ چھوڑ دو، کتنا بڑا جھوٹ ہے. کہتے ہیں کہ کسی نشئی کو اگر کسی کا نشہ چھڑوانا ہونا تو کہتے ہیں اس کا ماحول بدلو. تو اس کا مطلب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو گھر سے یہ باپ نکل جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ اپنے نشے سے تو باہر آئیں. اگر بچے اور ماں باپ نشئی ہیں اور بچہ بیچارہ کہے جی میں تو غلط کر رہا ہوں، بلکہ میں تو کہوں گا یہ ڈپلومیسی ہوگی. پتہ کیا ہوگا؟ اس سے غلط رویہ پیدا ہوگا. بچہ کہے گا یہ ماڈل ہے، یہ کیا ہے. تو میں تو ویسے اکثر کہتا ہوں جو کام آپ خود کرتے ہیں نا وہ کبھی بچوں کو منع نہ کریں. اگر آپ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے، نہ اٹھائیں بچوں کو، بالکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. خود آپ سوئے ہوں اور چیخ رہے ہوں نماز کے لیے اٹھو، تو یہ الٹا امپیکٹ ہوگا، اس کا الٹا امپیکٹ ہوگا. تو ایسے نہ کریں. اور اگر آپ خود 4 گھنٹے موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ بچے کو نہ روکیں. میں تو اس حق میں نہیں ہوں ویسے کہ بچے کو روکا جائے. کیوں روکیں بھائی؟ آپ خود نشہ کر رہے ہیں اور بچے کو روک رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا.
اصول جی آپ نے بھی کہا کہ موبائل ایڈکشن زیادہ استعمال کریں موبائل ایڈکٹیڈ ہے. ہاں. پیرنٹس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہے, ان کو میکسیمم کتنا یوز کرنا چاہیے؟ ویسے میری ذاتی رائے میں نا جی, ذاتی رائے کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, عمل میں اور ذاتی رائے میں مسئلہ ہے. انہیں کے مطابق بتائیں کیا کرنا چاہیے خاص طور پہ مدرس کو. دیکھیں مدر اور فادر دونوں ہیں, آپ اس میں دونوں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ضرورت کا جو استعمال ہے نا, فرض کیا آپ کال سن رہے ہیں, آپ کچھ چیز سیکھ رہے ہیں, تو بچے کو یہ بتائیں کہ میں بیٹے یہ سیکھ رہا ہوں, میں اس لیے موبائل یوز کر رہا ہوں. بچے کو کلیئر کریں میں کیوں یوز کر رہا ہوں. وہ آپ نے جتنا یوز کر رہے ہیں, اور سیکھنے کے لیے جو موبائل یوز ہوتا ہے نا وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے گا, یہ بڑا اوکھا کام ہے, گھنٹہ اس سے زیادہ کام آپ نہیں کر سکتے, میری بات سمجھ. اور اگر آپ فرض کیا کوئی میسیجز کے جواب دے رہے ہیں تو وہ بھی بچے کو کلیئر ہو. تو اس میں میرے خیال میں ان 2-3 باتوں کے علاوہ ماں باپ کو موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ بلکہ یہاں تک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک اونچی جگہ بنائیں, جب آپ اگر فرض کیا ایک بندہ صبح گیا ہے شام کو گھر آیا تو آتے ہی موبائل اس جگہ پہ رکھ دیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے مس یوز نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مس یوز کر رہے ہیں تو پھر بنتا نہیں ہے بچے کو کہنا, ٹھیک ہے. تو اصول و ضوابط یہی ہے کہ ماں اور باپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ یوز کریں, پرسنل لائف مطلب تھوڑا بہت یوز. اچھا اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ مل کے یوز کرنا ہے نا تو بچے کے ساتھ مل کے کریں یوز. سیکنڈلی آج کے بچے بڑے اسمارٹ ہیں, جو پتہ ہے کالس کر لیا یا سوشل میڈیا کتنا یوز کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے نا پھر. اچھا ڈو یو تھنک کہ ہمیں رات کو وائی فائی بند کر دینا چاہیے مجھے رات؟ بالکل بند کرنا چاہیے. دیکھیے میں تو کہتا ہوں وائی فائی ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں وائی فائی ہے بھئی, آپ اپنے پرسنل موبائل پہ اپنا موبائل رکھیں, اب یوز کریں ڈیٹا. مطلب آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو اور ان کو کیوں دے رہے ہیں موبائل. مطلب دیکھیں کچھ چیزیں نا ہم جب معاملہ بگڑ جاتا ہے نا تو پھر ہم ہاتھ ملتے ہیں. جب بچے بیچارے اس چیز کو نیگیٹو لے لیتے ہیں تو پھر اس میں تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح. تو میرے خیال میں تو وائی فائی ہونا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. ماں اور باپ کا پرسنل ہو اور اس کے اوپر وہ کھولیں, اتنا یوز کروائیں. ماں باپ کو بھی, بچے بھی ماں باپ کا یوز کریں تاکہ کہیں نہ کہیں چیک بھی ہو. دیکھیں ایک دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا, ایک فیملی کے اندر بچے نے موبائل غلط یوز کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور اس کا امپیکٹ بڑا عجیب آیا. اچھا میں نے ایک نتیجہ اور بھی دیکھا ہے, ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو بڑا سمارٹ موبائل یوز کروایا. میں کل اسکول میں نا مجھے ہم لوگ ایک سیشن آج کل کر رہے ہیں, ابھی شروع کیے ہیں کہ بچوں کی گول سیٹنگ ہو, کوئی تھوڑے سے سیلف کنٹرول بہتر ہو. ابھی لڑکوں میں کر رہے ہیں, لڑکیوں میں نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ نا اس میں نے کیا, تو میں جب یہ سیشن کیا نا تو پورے کلاس میں نا, پورے اسکول میں میری ایک بچے پہ نظر پڑی کہ یہ بچہ جو ہے نا, اس کو یہ بچہ میرے ساتھ سیشن تیار کرے. تو اس کو میں نے وہ ٹاپک بھی دیا. اس کی بنیادی وجہ کی اس کے ماں باپ نے نا بچے کو بہت ہی زیادہ اسمارٹ موبائل کا یوز سکھایا تھا. اس کی وجہ سے بچے کا انٹیلیجنس اور کانفیڈنس لیول یہاں آ گیا تھا. مطلب یہ بھی ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز, پازیٹیو اس کا امپیکٹ بھی بڑا اچھا ہے. لیکن جو بغیر اصول و ضوابط کے موبائل کا یوز ہونا وہ تو زہر ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل کی ایڈکشن سے نکلے تو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. بچے کھیل کے لیے لے کے جائیں, ان کو کلبز جوائن کروائیں, ان کا پروڈکٹیو یوز ہو. بچے کے لیے پارک جائیں, اس کے ساتھ سیر پہ جائیں, واک پہ جائیں, تو بچہ چھوڑ دے گا موبائل, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہاں یہ والدین بچوں کے سامنے صرف ضرورت کے لیے موبائل استعمال کریں. تو اس کے لیے یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. جی 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 مس دونوں کی طرف سے, دونوں میں سے اگر ایک بھی دے رہا ہو نا تو کہیں نہ کہیں کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کہیں نہ کہیں جو چھوٹی عمر میں اگر بچے کے, اگر ایک بندہ بھی بچوں کے ساتھ غلط ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کا کانفیڈنس نیچے جائے گا. اور اس میں ویسے میں معذرت کے ساتھ اس میں ماں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ 24, اچھا ماں یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں تو میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کرنا بھئی, یہی تو صبر ہے. اللہ نے ماں کے اندر صبر کی کیفیت بھی زیادہ رکھی ہے باپ کی نسبت. اگر ماں نے گھر رہنا ہے, بچے کو زیادہ فیس کرنا ہے, تو اللہ نے نفسیاتی طور پہ بھی اس کے اندر زیادہ چیزیں رکھی ہیں. تو اس میں ماں کا چڑچڑا ہونا یہ بڑا خطرناک ہے. تو باپ کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ وہ غصہ گلا ہوگا. اگر باپ 24 گھنٹے میں 1-2 دفعہ آ کے ڈانٹتا ہے, امپیکٹ تو اس کا بھی انتہائی نیگیٹو ہوگا. لیکن اگر ماں کا سارا دن ڈانٹ ڈپٹ چلتی ہے تو اس کا امپیکٹ تو زیادہ نیگیٹو آئے گا.
امید ہے کہ ہمارے کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہوئے جی. اس میں آپ لوگوں کے پاس سروے فارم ہے ایک, وہ پلیز اگر ہو سکے تو فل کر لیں چائے پینے کے ساتھ. ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگا اسی کا سروے فارم میں کہ کیا ہم یہ ان کو کنٹینیو رکھیں, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ اب ہم لوگ اصل میں نا ہمارا کام ہے جی ہر روز ہم صرف بچوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں, ہمارا کام ہی ہمارا کھیل ہی بچوں کے ساتھ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی, ہماری بھی ڈیوٹیاں ہیں, اسکول والوں کی بھی بہت زیادہ ڈیوٹی ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم لوگ بھی کوشش کریں اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنے کی, وہاں ہم اپنے والدین کو بھی ساتھ ملا لیں. تو اس لیے ہم نے ہر مہینے کا جو آخری سنڈے ہوگا, آخری سنڈے انشاءاللہ ہمارے اسی ویلنشیا ٹاؤن کیمپس میں پیرنٹنگ سیشنز ہوا کریں گے. اس میں میں اور برہان بھائی اس کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. باقی مین وائل ہمیں کوئی اور لوگ بھی ملیں گے جو اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہوں تو ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ.